ناچتے ہیں نا آج کل, یوٹیوب پہ دیکھا ہوگا آپ نے, بس اس کا کام ہی 24 گھنٹے یہ ہے کہ کوئی ملے جس کو میں نے کیا کرنا ہے, ٹکر مارنا ہے. تو کچھ اسکالر ایسے ہیں جو چاہ رہے ہیں کہ کچھ کوئی نئی چیز سامنے آئے اور ہمیں ٹکر مارنے کا موقع ملے. تو فلانے نے اپنی کتاب میں یہ لکھا, فلانے نے اپنی کتاب میں یہ لکھا, فلانے نے یہ لکھا, فلانے نے یہ لکھا. بھائی کسی نے کوئی کتاب میں اچھی بات بھی تو لکھی ہے. ہر وقت نیگیٹیوٹی کو اچھالنا سوسائٹی میں. تو وہ کہنے لگے لَكِنَّهَا خُلَّةٌ قَدْ سِيطَ مِن دَمِهَا فَجْعٌ وَوَلْعٌ وَإِخْلَافٌ وَتَبْدِيلٌ. کہنے لگے میری محبوبہ کی یہ حسن و جمال اور سب کچھ اچھے کی رپورٹ چل رہی ہے اب تک, لیکن ایک فالٹ اس کے اندر ایسا ہے جو مینوفیکچرنگ فالٹ ہے. وہ کیا ہے؟ یہ ایک ایسی دوستی ہے جس کے خون میں جھوٹ, گرگٹ کی طرح رنگ بدلنا اور تبدیل ہوتے رہنا, بات سے مکر جانا, یہ اس کے بلڈ میں شامل ہے. اور بے وفائی, فجع وولع واخلاف وتبدیل. عربوں کی عادت ہوتی تھی اپنے محبوبہ کے جھوٹ, بے وفائی, دھوکے بازی کو اس کی تعریف کے طور پہ بیان کرتے تھے. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ اچھا بھائی, تو لَكِنَّهَا خُلَّةٌ قَدْ سِيطَ مِن دَمِهَا فَجْعٌ وَوَلْعٌ وَإِخْلَافٌ وَتَبْدِيلٌ. عربوں کی عادت تھی جب محبوبہ کی بے وفائی جب بیان کرتے نا, یہ برائیاں کہ جھوٹ بولتی ہے, بے وفا ہے اور بات سے تبدیل ہو جاتی ہے, وعدہ کر کے مکر جاتی ہے, تو ان کا مقصد یہ الفاظ برائی کے ہوتے تھے مگر مقصد اس سے تعریف ہوتی تھی. بتانے ہوتا نخرے والی ہے, کیونکہ جب خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے, کہتے ہیں نا. یعنی اس کے اندر استغنا بہت ہے, اتنا آسان نہیں ہے اس کو حاصل کرنا, آسان نہیں ہے حاصل کرنا. یہ شاعری کس کی سامنے ہو رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور سید الانبیاء کا ظرف ایک حرف بھی آپ کو نہیں کہا کہ بس رک جاؤ, میرے سامنے یہ شاعری مت کرو. وہ کہتے یا رسول اللہ یہ عربوں کا کلچر ہے. بھائی کلچر ہوگا تمہارا, ہمارا کلچر نہیں ہے. نا 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 بھائی آنے دو, ابھی دین کی طرف آنے دو. مبلغین میں, دعوت کا کام کرنے والوں میں یہ ظرف مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے؟ شارٹ. جیسے ان کی محبوبہ سعادہ مارکیٹ سے شارٹ ہوئی, اسی طرح دعوت کا کام کرنے والوں میں یہ ظرف مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا. ایک دم سر پہ چڑھ جائے آدمی اس کے, تو یہ نہیں ہوتا بھائی. خاموشی اختیار کی کسی حکمت سے خاموشی جائز ہے. اس کے بعد آئے ہیں اپنے اصل پوائنٹ پہ, مدعا پہ. کعب بن زہیر پہلا شعر ایسا کہا انہوں نے نبی کی شان میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسد اطہر پہ جو چادر تھی وہ اتار کے فوراً ان کو ہدیہ کر دی. کتنا بڑا تحفہ دیا دیکھو. وہ شعر کیا پڑا نبی کی شان میں؟ ان الرسول لسیف یستضاء به مہند من سیوف اللہ مسلول. اپنی حالت بیان کر دی کہ میں تو اسلام سے نفرت کرتا تھا, میرا اسلام میں آنے کا کوئی پروگرام نہیں تھا, لیکن اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی تلوار بنایا ہے کہ کیسے مکہ سے نکلنے کے بعد طاقت پکڑی اور اس تلوار کی زور سے مکہ کو فتح کیا. تو آج یہ وہ تلوار ہے کہ جس سے اللہ نے آپ کو غلبہ عطا کر دیا اور یقین ہو گیا کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے. یہ وہ تلوار ہے جس سے مجھے, دیکھو مقصد یہ نہیں تھا کہ تلوار کی زور سے میں مسلمان ہوا ہوں, مطلب اتنی اللہ نے آپ کو فتوحات دی ہیں اور آپ کی تلوار میں اتنی طاقت ہے کہ غلبہ اور فتح کس کے مقدر میں ہے؟ آپ کے. کہ میرے جیسا آدمی بھی آج کس میں داخل ہو رہا ہے؟ اسلام میں داخل ہو رہا ہے. کہ نہیں بھائی اسلام کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. تو یہ تعریف میں کہے, اگر ان کا مقصد ہو تلوار کی زور سے آپ مسلمان کر رہے ہیں مجھے, تو پھر یہ تعریف نہ ہوتی بلکہ یہ تو مذمت ہوتی. تو تعریف کیسے؟ نبی کی بہادری کی تعریف کی, بہادری کی کہ کتنے کمزور تھے آپ جب مکہ سے مدینہ گئے ہیں اور کیا آپ کے ساتھیوں نے اور آپ نے قربانیاں دی ہیں اور آج مکہ آپ نے فتح کیا ہے. تو اس لیے نبی کی بہادری کی تعریف کی. تو نعتیہ کلام کی ابتدا کس کلام سے ہو رہی ہے؟ نبی کی بہادری.
اور نبی کو اپنی بہادری کی تعریف سن کے اتنا لطف آیا. دیکھو جس کے اندر جو کمال کی صفت ہوتی ہے نا, وہ صفت جب کسی دوسرے کے منہ سے سنتا ہے تو بہت زیادہ اس کو خوشی ہوتی ہے. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. آپ کو اگر آپ باڈی بلڈر ہو, سارا دن آپ فوکس کس کو کرتے ہو کہ میں طاقتور نظر آؤں, میں ہینڈسم اسمارٹ نظر آؤں, تو اگر کوئی آپ کو کہے گا کہ آپ سخی ہو, آپ کو اس سے زیادہ خوشی نہیں ہوگی, لیکن وہ کہے گا آج بہت اچھے لگ رہے ہو, ایک دم آپ کے دل باغ ہو جائے گا نا. کیا خیال ہے بھائی؟ خواتین کی عادت ہوتی ہے بیوٹی, میں اچھی نظر آؤں, خوبصورت نظر آؤں, بیوٹی پارلر میں خواتین ہی سے آباد ہیں, بیوٹی پارلر ان کی فطرت کا حصہ ہی ہے. آپ کسی عورت کو کہہ دیں تم جو ہے نا بہت ذہین ہو, تم بہت ایجوکیٹڈ ہو, لیکن اس سے وہ خوش نہیں ہوگی. آپ بول دیں تم بہت خوبصورت ہو, کسی مرد کو بول دیں تم بہت خوبصورت, شاید اس سے بہت زیادہ خوش نہ ہو. عورت کو کہہ دیں, اسی طرح کسی عورت کو کہہ دیں تم بدصورت ہو, اس کو اس پہ جتنا غصہ آتا ہے کسی اور بات پہ نہیں آئے گا. تو انسان کو اپنی جس صفت پہ ناز ہوتا ہے نا, جس صفت پہ بہت زیادہ, جو خوبی کی بہت زیادہ چاہت ہوتی ہے, وہ کسی اور کے منہ سے سن کے تھوڑا خوش نہیں ہوتا, بہت زیادہ خوش ہوتا ہے. اب کوئی شخص بہادری میں مشہور ہے, آپ جاوید میاں کو کہہ دیں تم بہت اچھے ریسلر ہو, خوش ہوگا وہ؟ یا اپنے دور میں تم بہت اچھے ریسلر رہے ہو. آپ اس کو یہ کہیں گے نا تم اپنے دور کے بہت اچھے کرکٹر رہے ہو, تو کہے گا الآن, ہاں بھائی اب تم نے کوئی تعریف کی ہے. فٹ بالر کو بول دیں تم بہت اچھے فٹ بالر ہو, اس پہ خوش ہوگا وہ. یہودیوں نے اللہ کو کہہ دیا تھا کہ ید اللہ مغلولہ, اللہ کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ معاذ اللہ نقل کفر بخیل ہے, صحیح طرح سے خرچ نہیں کرتا, ترسا کے دیتا ہے, تھوڑا تھوڑا کھلاتا ہے معاذ اللہ. اب چونکہ اللہ کو اپنی سخاوت بہت پسند ہے اور اللہ ہے بھی جواد اور کریم, اس لیے اللہ نے اس جملے کو اگنور نہیں کیا, اس کا جواب نازل کیا. غلت ایدیہم, فرمایا ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. بل یداہ مبسوطتان, میرے ایک نہیں دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. ينفق کیف یشاء, جیسے چاہتا ہوں اپنے بندوں پہ لٹا رہا ہوں. تو اللہ نے فوراً رسپانس کیوں دیا؟ اللہ کو اپنی طرف بخل کا تانا پسند نہیں ہے. اس کی تو تعریف ہی اسی بیس پہ کی جاتی ہے, رحمان ہے اور رحیم ہے, کھلاتا ہے بندوں کو. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ میرا خیال ہے آپ کہہ سکتے پھر یہ غربت کیوں ہے؟ یہ گورنمنٹ کی وجہ سے, یہ غربت اللہ کی وجہ سے نہیں. بارشیں برس رہی ہیں, زمین سے پیداوار اگ رہی ہے, تو اللہ کی طرف سے تو برس رہا ہے نا. اب کوئی سارا ہی لے کے بیٹھ جائے کنارے پہ رکھ لے سانپ بن کے, غریب کے منہ میں نوالا ہی نہ جانے دے, وہ تو پھر اس کا ہیڈیک ہے نا, وہ سوسائٹی کا ہیڈیک ہے. تو اللہ کو یہ بخل کا تانا پسند نہیں آیا, کیونکہ وہ تو جگہ جگہ کہتا ہے میں رحمان ہوں رحیم ہوں. تو جو رحمان رحیم ہوتا ہے وہ تو کریم ہوتا ہے, وہ تو جواد ہوتا ہے, وہ تو خرچ کرنے والا ہوتا ہے. جس کو محبت ہوتی ہے نا تو خرچ کرتا ہے وہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کی اگر کعب ابن زہیر تعریف کرتے یہ بھی اچھی بات ہے, لیکن شاید نبی کو اتنی خوشی نہ ہوتی کہ چادر اتار کے دے. Are you ready for the biggest sale of the year? Yeah, the spotlight is on the biggest sale of the year. It's Centerpoint's White Wednesday. بخاری میں کہ 40 مردوں کے برابر طاقت تھی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میں. علامہ ابن حجر نے لکھا ہے کہ 9 بیویاں ایک ٹائم پہ, اور خوراک کیا ہے؟ ایک دن ایک وقت کا کھانا, وہ بھی کھجور, اونٹ کا گوشت, بکری کا دودھ, اسی پہ گزارا. ایک ٹائم کا کھانا, اور پھر روزوں پہ روزے بھی, اور 9 ازواج. تو یہ غیر معمولی جسمانی طاقت کے بغیر ممکن نہیں ہے. میں اکثر بتاتا ہوں نا, میرے پاس ایک نوجوان آیا انتہائی باریک, بہت باریک سا, کہتا ہے میں 4 شادیاں کروں گا. میں نے کہا آپ کے پاس بیلنس نہیں ہے بالکل بھی, پہلے بیلنس ڈلوائیں. میں نے کہا ایسا نہ ہو کہ جو رہا صاحب بیلنس ہے وہ بھی مذاق کر رہا تھا, اس سے بھی تکلف ہے. تو کہتا ہے بیلنس کیسے آئے گا؟ میں نے کہا جم جاؤ, تھوڑا گوشت تو چڑھاؤ جس باڈی پہ, کوئی کھاؤ پیو, کوئی جان تو بناؤ. تو کہتا ہے مجھ سے ویٹ نہیں اٹھتا.
اب یہ لڑکے بہت سارے کہتے ہیں ہم سے نہیں اٹھتا, چیخیں نکل جاتی ہیں. تو میں نے کہا یار جتنا ویٹ اٹھ رہا ہے وہ اٹھا لو. کہہ رہے نہیں 1 کلو کا بٹا بھی نہیں اٹھتا. میں نے کہا ایسا کرو ایک تن کا لو اور شیروانی کے بٹن لگاؤ دونوں طرف, وہ اٹھاؤ. پھر جب ایک بٹن اٹھانے کی طاقت ہو 2 بٹن کر دو. بٹن کا خرچہ میں دے دوں گا, ایسا نہ ہو کہ وہ کہے کہ بٹن کا. میں نے کہا وہ بٹن کا خرچہ, بٹن کے پیسے میں دے دوں گا. یہ میں اس لیے نہیں بتا رہا مذاق کے لیے, میں اس لیے بتا رہا ہوں جو کرنا ہی نہیں چاہتا نا وہ کچھ نہیں کر پاتا. جو کرنا چاہتا ہے بھائی, آپ کو کون کہہ رہا ہے کہ آپ پہلے دن اتنا ویٹ اٹھاؤ, آپ ہلکے ویٹ سے شروع کرو نا. پھر جب وہ کہتے ہیں نا نہیں ہلکا بھی نہیں, بھائی کیوں نہیں اٹھتا؟ ہاتھ تو اٹھا رہے ہو نا, یا اتنے اپاہج ہو گئے کہ 54-58 بھی نہیں اٹھتی؟ خیر, جو کہتا ہے مجھ سے جاگنگ نہیں ہوتی, بھائی واکنگ کر لو, تیز چلنا سیکھو. تیز چلا نہیں جا رہا, جتنا چلا جا رہا ہے اتنا تو چل. تھوڑا تھوڑا چلو گے, تھوڑا تھوڑا دوڑو گے, آہستہ آہستہ, تو ایسا نہیں ایک دم سے کچھ نہیں ہو جاتا. خیر, تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں صحابی رسول نے پہلا شعر کیا کہا ہے؟ میں عرض کر رہا تھا اگر وہ کہتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت صحت مند ہیں, آپ کو خوشی ہوتی, لیکن شاید اتنی خوشی نہ ہوتی. وہ کہتے یا رسول اللہ آپ کا جمال بہت زیادہ ہے, آپ بہت جمیل ہیں, خوشی ہوتی, اتنی زیادہ نہیں کہ چادر اتار کے دے دیتے. شعر کیا کہا ہے انہوں نے؟ ان الرسول لسیف یستضاء بہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک تلوار ہے جس کی روشنی سے دنیا میں ہدایت پھیل رہی ہے. مہند من سیوف اللہ مسلول, اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. ہندوستان کی تلواریں بڑی مشہور تھیں اس دور میں, ہندی تلواریں اور نیام سے نکلی ہوئی تلواریں. تو یہ بہادری ہے, بہادری کہ یہ وہ تلوار ہے جو جب چلتی ہے تو پھر رکتی نہیں ہے. کیسے اتنے بڑے مکہ کو آپ نے زیر کر لیا, جنہوں نے آپ کو نکالا تھا قسم پرسی کی حالت میں, اور آپ بدر میں لڑے, احد میں لڑے, احزاب میں لڑے, بنو قریظہ سے لڑے, کتنی لڑائیاں کی آپ نے. آج ان لڑائیوں کا اثر ہے, پلڑا کس کا بھاری رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. جب غزوہ احد میں وقتی طور پہ شکست ہوئی ہے اور بعض مخلص صحابہ کے بھی قدم اکھڑے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں آگے کھڑے رہے, اور حضرت طلحہ آپ کے سامنے, پتھر گر رہے ہیں نا, پتھراؤ ہو رہا, اس میں آپ کے دانت بھی شہید ہو گئے, اور جو جنگی ٹوپی آپ نے پہنی ہوئی تھی اس کی لڑیاں آپ کے چہرے مبارک میں گھس گئیں, لیکن آپ نے میدان نہیں چھوڑا. حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ نہری, کوئی تیر آئے گا تو میری گردن پہ لگے گا, آپ کی نہیں. تو یہ بہادری کا کام ہوتا ہے. صحابہ کہتے ہیں جب گھمسان کی جنگ ہوتی تھی تو بعض دفعہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بطور ڈھال کے چھپتے تھے. آج لیڈر سب سے پہلے بھاگتا ہے, لیڈر سب سے پہلے مارکیٹ سے. سب سے کم قربانی کس کی ہوتی ہے؟ لیڈر کی. مدرسے کے محتمم حضرات میں اچھے بھی ہوتے ہیں, 2 نمبر بھی ہوتے ہیں, ہر طرح کے ہوتے ہیں. جو اچھے محتمم ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ چندہ اپنی جیب سے دیتے ہیں مدرسے کو, پھر دوسروں کو ترغیب دیتے ہیں. جو 2 نمبر ہوتے ہیں اپنا 5 روپے بھی کبھی ان کا مدرسے پہ نہیں لگا ہوتا, دوسروں کو ترغیب دے رہے ہوتے ہیں جنت کے فضائل کی, کہ جو مدرسے کے ڈبے میں پیسے ڈالے گا سیدھا ڈائریکٹ کہاں جائے گا؟ جنت میں. تو بھائی تجھے شوق نہیں ہے جنت میں جانے کا؟ تو بھی تو کبھی ڈال دے. ہم جن بزرگوں سے بیعت ہے نا, میں ایسے ہی بیعت نہیں ہوں, ایسے نہیں کہ ہم نے کوئی خواب دیکھے ہوں, ہم خوابوں پہ اتنا بلیو نہیں رکھتے. ہم جن بزرگوں سے بیعت ہیں, جن سے ہمارا اصلاحی تعلق ہے, ہم نے ان کی قربانیاں جانی بھی اور مالی بھی اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں. میرے جو مشائخ ہیں, میرے جو شیخ ہیں, جتنا دوسروں کو صدقے کی ترغیب دیتے ہیں, ہم نے دیکھا کہ یہ اس سے 10 گنا خود صدقہ کرتے ہیں. تبلیغ والے کیوں کامیاب ہوئے؟ انہوں نے اپنے اکابر مشائخ کو دیکھا, یار یہ ہمیں نکلنے کی ترغیب دیتے ہیں پیدل جماعتوں میں, ہمیں اگر 40 دن کی ترغیب دے رہے ہیں تو خود سال کی پیدل جماعتوں میں. حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اندرون سندھ کئی بار پیدل جماعتوں میں گئے ہیں, کچے علاقوں میں, گاؤں دیہاتوں میں, جہاں لوٹے ٹوٹے ہوئے, بیت الخلاء کا صاف ستھرا نظام نہ ہو, جہاں پہ ان ریگستانوں میں, کچے علاقوں میں, تھر میں
پہاڑوں پہ خود زندگیاں وقف کی ہیں. پھر انسان کسی کو تبلیغ کرتا ہے نا کہ اب نکلو, تو وہ کہتا ہے بھائی یہ بھی نکلے ہم بھی نکلیں گے. اور ایک ہوتا ہے آپ ایئر کنڈیشن روم میں گدے پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جنت کے فضائل بھی سنا رہے ہیں, جنت کے ٹکٹ بھی ڈیوائڈ کر رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں حضرت آپ کو جنت میں جانے کا شوق نہیں ہے. شٹ اپ. صحیح ہے نا, بزرگوں سے اس لہجے میں بات نہیں کرتے. تو خیر کہاں سے کہاں بھائی, دائیں میں بہت گھوم رہا ہوں آج میں بھائی. وہ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں جب انہوں نے کلمات کہے نا کہ ان الرسول لسیف یستضاء بہ, کہ آپ تو بہادر ہیں, آپ کی مثال ایک تلوار کی ہے جو نیام سے نکلی ہوئی ہے. ایسے کوئی زیر نہیں کر سکتا. نیام میں جب تلوار ہوتی ہے خطرہ ہوتا ہے کوئی آ کے آپ کا سر قلم کر دے اور اتنی دیر میں آپ کو موقع نہ ملے. نا کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بہادر ہیں کہ آپ کو شکست دینا آسان نہیں ہے. تو ہمارے نبی اپنی اس تعریف پہ اتنا خوش ہوئے کہ اپنی چادر, اور ہمارے نبی کا لباس ایک تہبند اور ایک اوپر کی چادر, تو وہ جو اوپر کی چادر تھی وہ اٹھا کے کس کو گفٹ کر دی؟ کعب ابن زہیر. تھوڑی دیر پہلے قتل کے فتوے تھے گستاخیوں پہ, اور تھوڑی دیر بعد اپنی چادریں گفٹ کی جا رہی ہیں. تو مبلغ میں تحمل بردباری بہت زیادہ ضروری ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بردباری بھی ضروری ہے, لیکن اتنا تحمل نہیں کہ آپ دین پہ ہی کمپرومائز کر لیں. تو میں مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کا واقعہ سنا رہا تھا نا کہ کسی نے کہا آپ ہماری دعوت قبول. حضرت فرمایا میں کسی کے دل کو جوڑنے کے لیے اپنا دین نہیں توڑ سکتا. لمٹ کراس نہیں کرنی ہے حلال و حرام کی. مثال کے طور پر کوئی شرابی کہتا ہے میں آپ کی بات جب دین کے سنوں گا 2 گھونٹ آپ بھی پیو, 2 ڈھکن. آپ کو پتا ہے 1-2 ڈھکن سے آپ کو شاید کچھ نہ ہو, مجھے تو ہو جائے. مجھے کسی حکیم صاحب نے نا تھوڑا سا تمباکو لگا دیا تھا میرے دانت پہ, تو میں تو اس سے بے ہوش ہونے لگا تھا. تو کہہ رہے کیا ہو گیا بھائی؟ میں نے کہا کیا کھلا دیا؟ وہ منجن کے طور پہ لگا دیا. تو ان کا خیال تھا کہ شاید پان گٹکا کھاتے ہوں کبھی. آپ کو بھی کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ, مذاق کر رہا ہوں. جس کو عادت نہ ہو شراب پینے کی اس کے لیے 1 ڈھکن بھی بہت ہے. تو کسی شرابی نے کہا یار 1 ڈھکن نہیں 1 قطرہ پی لو میری خاطر, میرا دل جوڑنے کے لیے, میں نے بڑی محنت سے بنائی ہے. کسی غیر مسلم نے کہا میں نے بڑی محنت سے بنائی ہے, بہت محنت کی, اس انگور کو سڑایا, اس میں کیڑے پڑے, گندی ہوتی ہے نا شراب, تو میں نے بہت اس میں گند گوبر بھی ڈالا آپ کی خاطر. اس میں شراب کی تو یہی فضیلت ہے, جتنا گند ڈالو گے اتنی اچھی شراب بنے گی. یہی اس کے ناپاک اور گندے ہونے کی دلیل ہے کہ 1-2 ڈھکن سے دیکھنا آپ کو کیسا سکون ملے گا. تو میں نے اس میں بہت گوبر ملایا ہے, کیڑے اس میں تھے, بہت زبردست طریقے سے اس میں بدبو آ رہی تھی, پھر میں نے اس کو بھرا ہے. میرا دل ٹوٹ جائے گا اگر آپ نے 1 قطرہ نہیں پیا. اور آپ کو پتہ ہے 1 قطرے سے شاید کچھ نہ ہو, اور آپ کو یہ بھی پتا ہے اگر میں نے 1 قطرہ پی لیا تو یہ اسلام قبول کر لے گا. فرض کرو یقین ہو جائے آپ کو, تو بھی آپ کے لیے وہ 1 قطرہ جائز نہیں ہے, چاہے اس جیسے 1 کروڑ لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ وہ اچھی نیت سے شراب پینا اچھا نہیں بن سکتا. اب آپ کہیں گے لو بھائی ابھی مفتی صاحب کہہ رہے تھے بری نیت سے مزار پہ جانا حرام, کوئی واقعی مقصد ہو, یا مندر کی میں زیادہ واضح مثال دیتا ہوں, بھائی مندر جانا حرام لیکن اگر کوئی اچھی نیت ہو تو جانا جائز. لو بھائی اپنے لیے گنجائشیں پیدا ہو رہی ہیں, اور چونکہ ان کو شراب کی عادت نہیں ہے تو شراب کے لیے اچھی نیت ہو بری نیت ہو دونوں صورتوں میں کیا ہے وہ حرام. تو بھائی یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ شریعت نے ہمیں بتایا ہے, علماء کرام نے ہمیں بتایا ہے, اور قرآن و سنت میں غور کر کے ہی بتایا ہے کہ اسلام میں جو اللہ نے ہمیں احکام دیے ہیں وہ 2 طرح کے دیے ہیں. دیکھو بلکہ 4 طرح کے احکام دیے ہیں. کچھ کام ایسے ہیں جو اللہ نے ہمیں کرنے کا کہا, کچھ کام ایسے ہیں جو اللہ نے ہمیں نہیں کرنے کا کہا. ایسا ہی ہے نا, یہ اصول فقہ کی باتیں جو پڑھائی جاتی ہیں. اب آپ کہو گے مفتی صاحب گاڑی باتیں لے کے بیٹھ گئے, میں آپ کو آسان انداز میں سمجھا رہا ہوں تاکہ یہ ٹاپک کمپلیٹ ہو. کچھ شریعت اسی کا نام ہے نا, کچھ کام کرنے کے ہیں اور کچھ نہیں کرنے کے, اور کچھ ایسے ہیں جو کرو نہ کرو آپ کی مرضی ہے, اس میں شریعت نے آپ کو آزاد چھوڑ دیا, بھائی آپ کی مرضی ہے. تو ان سے تو ہم بحث ہی نہیں کرتے نا, وہ مباح کام ہے. بھائی آپ پراٹھا کھانا ہے, شریعت نے کیا کہا ہے کہ کھاؤ,
یا یہ کہا کہ نہیں کھاؤ، بھائی تمہیں اچھا لگتا ہے کھا لو، نہیں لگتا تو کچھ اور کھا لو، روٹی کھا لو، نہا کر لو. تو کچھ کام ایسے ہیں جن کا ہمیں آرڈر دیا کرنے ہیں، کچھ کام ایسے ہیں جن کا آرڈر دیا نہیں کرنے. جو کرنے کے کام ہے نا ان کو حسن کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ حسن، اچھے. تبھی تو اللہ نے کہا نا کرو. اگر وہ اچھے نہ ہوتے تو اللہ کہتا ہے کہ کرو. بھائی صاحب کیا ہو گیا بول لو نا میرے بھائی. بھائی وہ اچھے کام ہیں تبھی اللہ نے کیا کہا کہ وہ کرو. اس لیے اسلام جب کسی کام کا آرڈر دیتا ہے تو وہ کام حسن کہلاتا ہے. حسن کا مطلب اچھا، ویل ڈن، گڈ. حسن کا کیا مطلب ہے؟ اچھا. احسن کا معنی زیادہ اچھا. تو حسن کا معنی بطاقة يوكارد الائتمانية من إمكان تغنيك عن الكاش في السفر وتعطيك 2% كاش باك على مشترياتك الدولية. حمل تطبيق إمكان واطلب طاقتك الحين. سے شریعت نے روکا وہ کیا کہلاتے ہیں؟ قبیح، برے کام. اسلام کہتا ہے سچ بولو. تو یہ کیا ہو گیا سچ بولنا؟ قبیح ہے یا حسن ہے؟ حسن. اسلام کہتا ہے جھوٹ مت بولو، جھوٹ سے روکا اس لیے جھوٹ کیا بن گیا؟ قبیح. اسلام کہتا ہے شراب مت پیو اس لیے شراب کیا بن گئی؟ قبیح. اسلام کہتا ہے زنا مت کرو اس لیے زنا کیا بن گیا؟ قبیح. اسلام کہتا ہے نکاح کرو اس لیے نکاح کیا بن گیا؟ حسن. نماز پڑھو حسن. روزہ رکھو حسن. جہاد کرو حسن. وضو کرو، ابے بولو نا کیا ہو گیا؟ حسن. یہ سارے حسن. داڑھی رکھو حسن، وغیرہ وغیرہ. کوئی حسن صاحب بیٹھے ہوں تو معذرت. تو یہ تو تعریف ہو رہی ہے نا حسن کی، تبھی تو وہ پیدا ہوئے ہیں. اچھا کام ہوا. فیملی پلاننگ والوں نے کہا کہ جب حسن صاحب پیدا ہوئے ایک اور بچے کا اضافہ ہو گیا، آبادی بڑھ گئی، غربت بڑھ گئی، تو پھر اس کا نام قبیح رکھنا چاہیے تھا نا. حسن کے بجائے کیا رکھنا چاہیے تھا؟ قبیح. اس لیے ہم کہتے ہیں آبادی بڑھنے سے مسائل کم ہوتے ہیں، ختم نہیں ہوتے، کیونکہ مسائل ختم کرنے کے لیے افراد چاہیے. انسان ہی مسائل ختم کرتا ہے. تو جتنے افراد ہوں گے ٹھیک ہے، پیٹ لے کے آئیں گے وہ دنیا میں، مسائل بڑھیں گے بھی، لیکن ختم بھی کون کرے گا؟ وہ، کیونکہ وہ پیٹ کے ساتھ 2 ٹانگیں اور 2 ہاتھ بھی لے کے آ رہے ہیں. لنگڑے لولے تھوڑی پیدا ہو رہے ہیں سارے. فیملی پلاننگ والے ایک رخ دکھاتے ہیں پیٹ بھی آ رہا ہے، بھائی اکیلے پیدا تھوڑی ہو رہے ہیں، ان کو خوراک بھی چاہیے. تو بھائی صاحب اللہ نے 2 ہاتھ اور 2 پاؤں اس لیے تو پیدا کیے ہیں، اور اتنی طاقت 2 ہاتھوں اور 2 پاؤں میں رکھی ہے کہ پیٹ ایک ہوتا ہے، ان 2 ہاتھوں اور 2 پاؤں میں 10 آدمیوں کا پیٹ بھرنے کی صلاحیت ہوتی ہے. اس لیے یہ گنتیاں ہمیں نہیں سکھایا کرو یہ بچے 2 ہی اچھے، یہ وہ ہوتے وہ بھی 2 بھی اچھے نہیں ہیں جن کے ہو رہے ہیں. وہ تو کہتے ہیں بچے 2 ہی اچھے، بچے زیادہ اچھے ہوتے ہیں کیونکہ بہن بھائیوں کو ایک دوسرے سے پیار ملتا ہے، تربیت ملتی ہے. خیر، میں جو آج اتنے کانفیڈنس سے بات کرتا ہوں بیٹھ کے، یا اللہ نے مجھے بہت ساری برائیوں سے بچایا ہوا ہے، تو اس لیے کہ میرے بہن بھائی تھے، ایک پورا خاندان تھا جس کو ہندی میں کہتے ہیں پریوار تھا. خاندان کی وجہ سے انسان بہت ساری چیزوں سے بچا رہتا ہے. ڈر ہوتا ہے یار کہیں. ہم بھی جب بالغ ہوئے، جوان ہوئے، امنگیں تھیں، جذبات تھے، کالج میں جاتے تھے، ہمارے جو کلاس فیلو تھے، جو کلاس اتنے غریب تھے لڑکے جو ہمارے ساتھ جاتے تھے نا، کہ وہ بائک پہ جو مرر نظر آتا تھا نا کسی کی بائک پہ، وہاں جا کے اپنی پف بنا رہے ہوتے تھے بیٹھ کے. تو میں نہیں اتنا غریب تھا، وہ بھی اتنے غریب نہیں تھے، لیکن حرکتیں غریبوں والی نا، کہ ابھی تو اپنا ایک گلاس ہی خرید کے رکھ لے یار، مرر رکھ لے تو اس میں دیکھ لیا کر. نہ وہاں جا کے وہ تو کتنے ہمارے دور میں لڑکے ایسے تھے جو بائکوں پہ لڑکیوں کا پیچھا کرتے تھے. ہم کیوں نہیں کرتے تھے؟ ایک تو اللہ کا بھی خوف تھا، لیکن دوسرا خاندان کا بھی خوف تھا. بھائی بہن ہوتے ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں، عزت خاک میں ملنے کا خطرہ ہوتا ہے. تو خاندان انسان کو بہت ساری اخلاقی برائیوں سے روکتا ہے. خیر، تو کیا بات کر رہا تھا میں؟ حسن اور قبیح کی. تو بچہ پیدا ہوتا ہے، حسن نام رکھتے ہیں اس لیے کہ اس کا پیدا ہونا کیا ہے بھائی؟ ویری گڈ، ویل ڈن، اچھا ہو گیا، تو ہو گیا. اگر اس کے آنے سے دنیا میں غربت اور مہنگائی بڑھ رہی ہے تو اس کا نام قبیح خان ہونا چاہیے تھا، حسن خان نہیں ہونا چاہیے تھا. خیر، تو اب دیکھو شریعت نے جو حکم دیا، جو آرڈر کرنے کا ہے وہ حسن، جس سے روکا وہ کیا؟ قبیح. اب حسن کی 2 قسمیں، اس کو خوب سمجھیں اچھی طریقے سے کیونکہ یہ خلط ملط ہو جاتی ہیں چیزیں.
علماء کہتے ہیں, اور یہ اپنی طرف سے نہیں کہتے, قرآن و سنت سے ہی نکالا ہے, کہ جو اچھا کام ہے نا جس کے کرنے کا حکم دیا, اس کی دو قسمیں, ایک حسن لعینہ اور ایک حسن لغیرہ. یہ ٹرم اور اصطلاح بھی یاد رکھ لیں, حسن لعینہ اور حسن لغیرہ. حسن لعینہ کا مطلب جو بذات خود اچھا ہے اس کو ہر قیمت پہ کرنا ہے, جیسے نماز کا حکم دیا, روزے کا حکم دیا, اور اللہ بھلا کرے زکوٰۃ کا حکم دیا, حج کا حکم دیا. یہ عمل کیا کہلاتے ہیں؟ حسن لعینہ. یہ آپ کی نیت اچھی ہو یا بری ہو, کرنا ہے, چھوڑنا نہیں ہے. نیت کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی ہے, عمل نہیں چھوڑ سکتے آپ. اب آپ کا حج کا ارادہ ہوا, آپ کے دل میں خیال آ رہا ہے میں جب آؤں گا لوگ مجھے کہیں گے حاجی پاجی آ گیا, اتنا نیک آدمی, لہٰذا میں حج پہ جا ہی نہیں رہا. او بھائی صاحب حج پہ جاؤ, آپ یہ کرنے کا کام ہے. جو آپ کے دل میں وسوسے خیالات آ رہے ہیں ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو. نماز کا ٹائم ہوا, آپ آ رہے ہو مسجد کی طرف, اب آپ کے دل میں نیت ہو گئی یار میں اس لیے جا رہا ہوں تاکہ وہ بندہ ہے وہ مجھ سے قرض لے کے بھاگا ہوا ہے, اتفاق سے سنا ہے آج وہ بھی نماز پڑھنے آ رہا ہے تو پیسے نکل آئیں گے میرے. پھر آپ کے دل میں آیا میری تو نیت ہی ٹھیک نہیں ہے لہذا میں نہیں جا رہا. نا 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 بھائی, نیت کوئی بھی ہو نماز بہرحال پڑھنی پڑے گی. نیت کو ٹھیک کرو کہ پیسے بھی نکلواؤں گا لیکن نماز بھی پڑھوں گا, وہ دونوں الگ الگ کام ہے. تو حسن لعینہ ہی جو ہے وہ بہر صورت کرنا ہی کرنا ہے, وہ کسی حکمت اور مصلحت سے معاف نہیں ہو جاتا. اس میں اتنی ہی گنجائش ہے جتنی شریعت نے دی ہے, اپنی طرف سے اس میں ایڈیشن جائز نہیں ہے. جیسے رمضان کا روزہ حسن لعینہ ہی ہے, رکھنا ہی پڑے گا. دو لوگوں کو اللہ نے اجازت دے دی, ایک بیمار کو اور ایک مسافر کو, بس تیسرے کو اجازت نہیں ہے. مزدور کو اجازت نہیں ہے کہ وہ مزدوری کی وجہ سے روزہ چھوڑ دے. آپ کا کل پیپر ہے, آپ کو اجازت نہیں ہے کہ پیپر کے چکر میں رمضان کا روزہ چھوڑ دو. نا 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 نا. ہاں ہیلا کر سکتے ہو کہ مسافر بن جاؤ اس دوران, یہ ہیلا جائز ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہیلے تو بنی اسرائیل کا کام ہے. بھائی ہیلے دو طرح کے, ایک بنی اسرائیل والے ہیرے اور ایک جائز ہیلے. ایک اسکالر ہیں, نام نہیں لوں گا, آج کل میرے خلاف بھی بہت کچھ بول رہے ہیں, وہ ان کو اپنا بوجھ نکالنے کا موقع مل گیا تو مجھے کہتے ہیں اس کو شادیوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا. تو کبھی آپ ملیں انشاءاللہ, ہم آپ سے کچھ سوالات کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمیں شادیوں کے علاوہ اور کیا کیا آتا ہے. تو ٹی وی پہ آتے ہیں وہ, تو بڑا طنزیہ لب و لہجہ اختیار کیا کہ آپ بس صرف شادیوں پہ بیان کیا کریں, باقی چیزیں آپ کے ٹاپک نہیں ہیں. تو میں ان کا نام لیے بغیر ان کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, کبھی آپ آ جائیں یا آن لائن آ جائیں یوٹیوب پہ, تو آپ نے جو ٹیلی ویژن کے پروگراموں میں غلطیاں کی ہیں میں وہ ہائی لائٹ کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ آپ حدیثوں کا ترجمہ کیسے غلط کرتے ہو اور کیسے لوگوں کو آپ دین کے نام پہ گمراہ کرتے ہو. تو کبھی آ جاؤ خوشبو لگا کے, تو پھر پتہ چل جائے گا کہ ہمیں شادیوں کے علاوہ بھی کچھ اور آتا ہے. ہم نہیں کہہ رہے ہیں بہت بڑے فنٹر ہیں, لیکن اللہ نے ٹوٹا پھوٹا علم آپ سے بہرحال زیادہ دیا ہے. باقی شادیوں پہ ہم بیان اس لیے نہیں کرتے کہ ہمیں آتی شادیاں ہی ہیں, اس لیے کرتے ہیں کہ سوسائٹی کی بہت بڑی ضرورت ہے. سوسائٹی کی ضرورت رفع الیدین کے جھگڑے نہیں ہیں, ٹانگیں چوڑی کرنا, پتلی کرنا, ہاتھ یہاں باندھنا یہاں باندھنا, یہ سوسائٹی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, اس لیے ہم ان چیزوں کو فوکس نہیں کرتے زیادہ. شادیاں بہت بڑا مسئلہ ہے, بے حیائی پھیل رہی ہے. جو طلاق یافتہ بیوہ عورت ہے 2-2 سال جب گھر بیٹھے گی تو اس کے اندر ڈیزائرز نہیں ہے, کیا وہ انسان نہیں ہے, کیا وہ روٹی نہیں کھاتی ہے؟ اس کا نیک اور برے ہونے سے تعلق نہیں ہے ڈیزائر کا, خواہشات کا. ہر عورت میں اللہ نے مرد کی خواہش رکھی ہے, چاہے وہ تہجد گزار ہو, حاجن ہو. ہر مرد میں اللہ نے عورت کی خواہش رکھی ہے, اگر وہ جائز طریقے سے پوری نہیں ہوگی تو منہ ماریں گے لوگ ادھر ادھر جا کے, اور ہو رہا ہے یہ. تو جس کو یہ سوسائٹی کا یہ پتا ہو تو وہ بولے گا شادیوں پہ بھائی. تو پھر اس میں آپ یہ کہنا, یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے شعیب علیہ السلام کو کتنا علم تھا نا بھائی. پیغمبر اپنی قوم کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے, لیکن شعیب علیہ السلام کی دعوت 2 ہی چیزوں پہ ہوتی تھی اپنی قوم کو. نمبر 1 شرک چھوڑو, نمبر 2 ناپ تول میں کمی چھوڑو. اب قوم یہ تانا دیتی معاذ اللہ نقل کفر کے, اے شعیب تمہیں تو ناپ تول میں کمی کے علاوہ کوئی بیان ہی نہیں آتا, تمہارا تو علم گھوم پھر کے کس پہ آ جاتا ہے معاذ اللہ, ناپ تول میں کمی نہ کرو, ہر وقت یہی بیان کرتے رہتے ہو. اس کا مطلب تمہیں معاذ اللہ اس کے علاوہ کچھ اور نہیں آتا. تو یہ تانا صحیح ہوتا؟ غلط. شعیب علیہ السلام کہتے ہم پیغمبر ہیں, اللہ نے ہمیں جو علم دیا ہے وہ پیغمبروں کا علم کسی کو نہیں دیا ہوتا, لیکن تمہارے اندر جو خرابی ہے وہ
خرابی ہی ناپ تول میں کمی کی ہے اور شرک کی ہے, لہذا میں اسی پہ بولتا رہوں گا. تو یہ جو مجھے تانا دیتے ہیں نا اس مفتی کو شادیوں کے علاوہ کچھ نہیں آتا, لہذا شادیوں میں ہی بولا کرو, تم پہ شادیاں ہی اچھی لگتی ہیں. تو بھائی صاحب کبھی آپ آؤ, ہم سے کچھ ٹاپک پہ بات چیت کرو, تو پھر ہم انشاءاللہ بتائیں گے کہ ہم نہیں کہہ رہے ہم بہت بڑے عالم ہیں, لیکن آپ سے زیادہ, آپ ہم سے بھی زیادہ فارغ نکلو گے. اگر ہم فارغ ہیں تو یہ ثابت کر دیں گے کہ آپ ہم سے زیادہ فارغ ہو. تو ٹی وی میں عوام کے سامنے آ کے لوگوں کے سامنے حدیث پیش کرنا اور اس کے غلط ترجمے کرنا یہ الگ چیز ہے. کسی مولوی کے سامنے, ٹوٹا پھوٹا پڑھے لکھے کے سامنے بیٹھ کے وہ ترجمہ کر کے دکھاؤ تو میں گچی وہیں سے پکڑ لوں گا آپ کو, ٹھیک ہے نا, گڑبڑ کر رہے ہو آپ. خیر کیا بات چل رہی تھی, دیکھو پھر بس جلدی سے سمیٹتا ہوں میں اپنی بات کو جلدی سے. بھائی صاحب وہ بات کیا چل رہی تھی؟ ابے گچی نہیں پکڑی آپ نے ہیں؟ ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شریعت میں کچھ کام ایسے ہیں جو حسن لعینی ہیں. اسی طرح یاد رکھو آج کل بعض اسکالر نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ دودھ پلانے والی عورت روزہ چھوڑ سکتی ہے, حمل والی عورت روزہ چھوڑ سکتی ہے, اور دلیل میں پیش کر رہے ہیں قرآن کی آیت کہ اگر تم بیمار ہو تو چھوڑ سکتے ہو. بھائی صاحب بیماری الگ چیز ہے, پریگننسی بیماری نہیں ہے. پریگننٹ نہ ہونا بیماری ہے, عورت کے تو پریگننسی اس کی نیچر کا حصہ ہے. تو آپ نے کیسے کہہ دیا کہ پریگننسی میں عورت فرض روزہ چھوڑ سکتی ہے, دودھ پلانے والی عورت فرض روزہ چھوڑ سکتی ہے؟ یہ کہاں سے نکال لیا آپ نے؟ آپ کہہ سکتے ہیں دودھ پلانے والی عورت کو روزہ رکھ کے چکر آتے ہیں. بھائی جب چکر آنے کا خطرہ ہو تو روزہ چھوڑنا جائز ہے. اس بیس پہ نہیں کہ دودھ پلا رہی ہے, اس بیس پہ کہ چکر آ رہے ہیں. تو چکر کسی بھی بیس پہ آتے ہیں روزہ چھوڑ سکتے ہو آپ, کیونکہ بہت ساری عورتیں دودھ پلاتی ہیں کوئی چکر نہیں آتے ان کو, پورے رمضان کے روزے رکھتی ہیں وہ, ان کے لیے کیسے جائز ہو گیا؟ آپ کہہ سکتے ہو پریگننسی میں عورت روزہ رکھے گی تو الٹی آئیں گی, چکر زیادہ آئیں گے. تو بھائی اگر چکر آنے کا خطرہ ہے یا الٹیاں آ رہی ہیں تو پھر پریگننسی ہو یا نہ ہو دونوں صورتوں میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں. لیکن ہر پریگننٹ عورت کو یہ سمجھ لینا کہ وہ پریگننسی میں روزہ رکھے گی تو نقصان ہوگا, یہ غلط ہے, مشاہدے کے خلاف ہے. بہت ساری پریگننٹ عورتیں پورے رمضان کے روزے رکھتی ہیں, نہ ان کو کوئی صحت کو نقصان ہوتا ہے اور نہ بچے کو. اور نقصان کا وہم ہونا ضروری نہیں ہے, وہم ہونا کافی نہیں ہے. غالب گمان ہو کے نقصان ہوگا, وہم تو کسی کو بھی ہو سکتا ہے. جو آ رہا ہے اٹھ کے, تبھی تو میں کہتا ہوں یار مجتہدین کو فالو کرو. میں ویسے ہی تھوڑی امام حنیفہ میرے کو ماموں تھوڑی لگتے ہیں. شخصیت پرستی اس کو کہتے ہیں, اپنے ماموں کو فالو کر رہا ہے. اگر کسی پڑھے لکھے مجتہد کو فالو کر رہا ہے, یہ شخصیت پرستی نہیں ہے, یہ تو عین مطلوب ہے شریعت میں کہ فاسألوا اہل الذکر, اہل ذکر کو فالو کرو, اہل علم کو. تو مجتہدین اعطني ايفون 15 برو ماكس بسعر 5699 ريال سعودي. ابشر لو سمحت عبي جميع أجهزة الآيفون للعميل. أليس السعر 5600؟ پورت کرنی ہے, نیت اچھی ہو یا بولو بری ہو, نیت کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنا ہے, عمل نہیں چھوڑنا. زکوٰۃ, آپ کے زکوٰۃ غریب کو دے رہے ہو, آپ کے دل میں خیال آ رہا ہے میری تعریفیں کرے گا, ریا پیدا ہو رہی ہے, تو کیا زکوٰۃ معاف ہو گئی؟ بھائی زکوٰۃ تو دینی ہے, نیت کیا کرو. کتنے لوگ اس چکر میں زکوٰۃ نہیں دیں گے, اصل میں ایکچولی نیت ہی ٹھیک نہیں ہو رہی ہماری, غریب کا بیڑا غرق. ٹھیک ہے نا بھائی, نیت ٹھیک کرو, آپ زکوٰۃ تو دینی ہے. تو دوسری عمل ہوتا ہے حسن لغیرہ. لغیرہ کا مطلب وہ خود پسندیدہ نہیں ہے, ان پہ تو نتیجہ نکلتا ہے, وہ نتیجہ بہت اچھا ہوتا ہے, اس لیے شریعت نے اس کو کیا کیا ہے, پسند. جیسے وضو ہے, وضو بذات خود مقصود نہیں ہے. وضو کس کے لیے کی جاتی ہے؟ نماز کے لیے. نماز پڑھنی ہے تو وضو واجب ہے, نماز نہیں پڑھنی ہے تو وضو واجب بولو نہیں ہے. تبلیغ ہے, یہ حسن لغیرہ ہی ہے, اس لیے کی جاتی ہے تاکہ اسلام پھیلے. اگر کسی کی تبلیغ سے اسلام پھیلنے کے بجائے کم ہو رہا ہے تو وہاں تبلیغ حرام. آپ کو پتہ ہے ایک خاتون دوپٹے کے بغیر آئیں اور عجیب سا لباس ہے, آپ نے منہ پہ ان کو ڈانٹنا شروع کر دیا, تبلیغ شروع کر دی. آپ نے کہا یہ کیا تم نے جناب یہ حلیہ منایا ہوا ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ میرے اس ایٹیٹیوڈ سے یہ دین کے قریب نہیں آئے گی بلکہ دین سے دور ہو جائے گی. تو ایسے موقع پہ تبلیغ کیا ہو گئی؟ ناجائز ہو گئی. تبھی تو حدیث میں آتا ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی, برائی دیکھو ہاتھ سے تبدیل کرو. اگر ہاتھ سے تبدیل کی طاقت نہیں ہے, طاقت نہ ہونے کا مطلب طاقت نہ ہونا بھی ہے, اور یہ مطلب بھی اس کے سائڈ افیکٹ زیادہ نکلیں گے, نقصان ہوگا. تو فبلسان ہی, زبان سے, یہ بھی نہیں ہے بس دل میں نیت کر لو, اللہ موقع ملا تو اس کو سمجھاؤں گا میں. یہ اصول عام سوسائٹی میں سمجھ میں نہیں آتا, لیکن اپنے بچوں کے بارے میں سمجھ میں آ جاتا ہے ماں باپ کو.
الٹے الٹے کام بچے کر رہے ہوتے ہیں, ابا سے بولو بھائی میں اس کو ڈانٹوں گا, بھاگ جائے گا گھر سے. کتنے کیس ایسے ہوئے ہیں, باپ نے بچے کو مارا پیٹا, بچہ گھر سے بھاگ گیا, باپ پکڑ کے لایا, اس کے بعد ڈانٹنا مارنا چھوڑ دیا. بھائی ایسے ہی چلنے دو, کیونکہ اگر بھاگ گیا تو اس سے بھی زیادہ خراب ہو جائے گا. تو اس میں طریقہ کیا ہوگا, تبلیغ کا وہ طریقہ بھی منسوس نہیں ہے. جو سوٹیبل طریقہ وہ اختیار کیا جائے گا. ڈانٹنے سے کام چلتا ہے تو ڈانٹا جائے گا, مارنے سے کام چلتا ہے تو مارا جائے گا, محبت سے کام چلتا ہے تو محبت کی جائے گی. اور اگر آپ کو ڈر یہ کہ کسی بھی طریقے سے کام نہیں چلے گا, بعض موقع ایسے ہوتے ہیں محبت سے سمجھانے میں بھی الٹا رپلائی آتا ہے. ایک آدمی غصے میں بنا ٹھنا بیٹھا ہوا ہے اور کر رہے ہیں, آپ جا کے اس کو نماز روزی محبت سے بھی تبلیغ کرو گے نا, وہ ہو سکتا ہے چماٹ لگا دے آپ کے کھینچ کے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے, اس کو غصہ آئے گا. تو یہ بے موقع ہے, اس لیے تبلیغ مقصود نہیں ہے, حسن لغیری ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ تبلیغ چھوڑ دیں, فرض ہے. دین کی دعوت دنیا میں پھیلانا کیا ہے, فرض ہے, لیکن طریقہ سوٹیبل اختیار کیا جائے گا. کوئی خاص طریقہ اس میں منسوس نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زمانے کو دیکھ کے جو طریقہ سوٹیبل لگا. دیکھو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا نا اپنے زمانے میں کہ جو تبلیغ کے روایتی طریقے ہیں ان سے فائدہ کم ہو رہا ہے, بعض چیزوں میں نقصان بھی ہو رہا ہے. انہیں تبلیغی جماعت تبلیغ کی تشکیل کرنا شروع کر دی. بھائی محبت سے لوگوں کو دین کی طرف لے کر آؤ, مسجدوں میں لاؤ. آج اس کی خیر و برکتیں ہمیں پوری دنیا میں نظر آ رہی ہیں. اگر وہ اسی طریقے کو پکڑ کے بیٹھ جاتے جو ایک روایتی چلا آ رہا تھا تو یہ خیر تھوڑی ہوتی. اسی طرح جہاد بھی کیا ہے, حسن لغیرہ. جہاں جہاد کا فائدہ ہوگا جہاد کیا جائے گا, جہاں فائدے کے بجائے نقصان ہو نہیں کیا جائے گا. ہمیں نبی سے جہاد کرنا بھی ملتا ہے اور جہاد کو ڈیلے کرنا بھی ملتا ہے. صلح حدیبیہ بھی ملتی ہے جس میں آپ نے لڑائی کو ٹالا ہے, اور فتح مکہ بھی ملتا ہے جس میں خود آپ نے حملہ کیا, اور غزوہ احد بھی ملتی ہے جس میں صرف ڈیفنس پہ اکتفا کیا ہے غزوہ احزاب میں. تو جہاں صرف ڈیفنس کرنا ہے, آپ سمجھتے ہو صرف ڈیفنس سے کام چلے گا, وہاں ڈیفنس کیا جائے گا. جہاں بڑھ کے حملہ کرنا ہے وہاں بڑھ کے حملہ کیا جائے گا. جہاں دونوں سے نقصان ہو وہاں دونوں ہی نہیں کرنے, کیونکہ مقصد نہیں ہے جہاد. مقصد کیا ہے, دین کا غلبہ. تو وہ جو سوٹیبل طریقہ, جہاد کا انکار نہیں کرنا ہے. کہیں بعض فلاسفر ایسے ہیں جو ایکچولی کر کے جہاد ہی کا انہوں نے بیڑا غرق کر دیا. تو جہاد کا انکار تو کفر ہے. یہ کہ سوٹیبل جگہ, سوٹیبل ٹائم, یہ ساری چیزوں پہ غور کر کے. یہ کچھ لوگ جہاد کے بالکل ہی منکر ہیں, اور کچھ ایسے ہیں کہ ہر جگہ بم پھاڑنے میں لگے ہوئے ہیں. یہ دونوں غلط ہیں. وہ دیکھتے ہی نہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. وہ کہہ رہے ہیں نتائج کے ہم مکلف نہیں ہیں. جب ان کو کہا جاتا ہے بھائی یہ کون سا طریقہ ہے جہاد کا, ہر جگہ ہی بم پھاڑ رہے ہو, کہہ رہے ہیں بھائی نتیجہ کیا یہ اللہ نکالے گا, ہم اعمال کے مکلف ہیں. نا 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 نا, کچھ اعمال ایسے ہیں اس میں ہم نتیجے کے بھی مکلف ہیں. دیکھو ایک آدمی سردیوں میں برف کی دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے. سردیوں میں کیا کر رہا ہے, برف کی دکان. بے روزگار آدمی, کوئی جاب نہیں مل رہی تھی, برف کی دکان کھول کے بیٹھ گیا. اس سے کوئی کہہ رہا ہے بے کم بخت تو کوئلے کی دکان کھول کے بیٹھتا نا, انگاروں کی تو چل جاتی سردیوں میں, برف کی دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے. وہ جواب میں کہے ہم اسباب کے مکلف ہیں, نتیجہ کس کے ہاتھ میں ہے, اللہ کے. تو یہ دلیل صحیح ہوگی؟ اس کو بولا جائے گا بھائی کاروبار خود مقصد نہیں ہوتا, کاروبار سے مقصد پیسہ ہوتا ہے. تو وہ کام کرو جس میں پیسے کی امید تو ہو. گولا گنڈا بیچ لیتا شاید چل جاتا, ٹھیک ہے نا, تھوڑا بہت. کچھ بے وقوف ایسے ہوتے ہیں جو سخت سردی میں بھی گولے گنڈے کھا رہے ہوتے ہیں. آئس کریم چل جاتی, برف کون خریدتا ہے یار, یا خریدیں گے بہت تھوڑے لوگ, تیرا خرچہ زیادہ ہوگا اور انکم کم ہوگی. تو ایسا ہی جہاد ہے, ایسا ہی تبلیغ ہے, اس میں مقصد کہ کوئی اس کا پازیٹو ریزلٹ نکلے. تو اب علماء اگر مندر میں جائیں تبلیغ کی نیت سے تو یہ جائز ہے, کیونکہ مندر میں جانا حرام لعینہ ہی نہیں ہے, حرام لغیرہ ہے, کسی اور وجہ سے ناجائز ہے کہ آپ ان کو پروموٹ کر رہے ہو, آپ ان کی عبادت میں شریک ہو رہے ہو, آپ کے عمل کو دیکھ کے لوگ کیا کریں گے, شرک پھیلے گا. اگر یہ سب چیزیں نہیں ہیں بلکہ ایک پیغام جائے گا امن کا کہ بھائی جیسے تمہارے ہاں ہندو محفوظ ہیں, ہمارے ہاں انڈیا میں بھی مسلمانوں کو محفوظ ہونا چاہیے, تو یہ کام جو کبھی لغیرہ ہی تھا اس نیت سے حسن لغیرہ ہی بن جائے گا. تو حسن لعینہ, حسن لغیرہ اور قبیح لغیرہ. ایک کام ہوتا ہے حسن لعینہ, وہ حسن ہی رہے گا,
اچھی نیت سے یا بری نیت سے وہ خراب نہیں ہو جائے گا. ایک کام ہوتا ہے قبیح لعینہ، جیسے شراب پینا یہ قبیح لعینی ہے، یہ اچھی نیت سے حلال نہیں ہو جائے گا. کسی کا حرام پیسہ آپ نہیں کھا سکتے، یہ پابندی ہے، اللیگل ہے. آپ کو یقین ہو کہ میرے حرام کھانے سے کروڑوں لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں گے، بھائی ہو سکتا ہے وہ اسلام میں داخل ہو لیکن آپ جہنم میں جاؤ گے. آپ کہاں جاؤ گے؟ جہنم میں. اس لیے کہ وہ شراب پینا قبیح عینی ہے، وہ حلال نہیں ہو سکتا. زنا کیا ہے؟ قبیح عینی، وہ حلال نہیں ہو سکتا. کیسی اچھی نیت تو زنا زنا ہی رہے گا، وہ حلال نہیں ہو سکتا. ہاں مندر میں جانا، قبر میں جانا، کسی کی قبر پہ زیارت کے لیے جانا، یا اس طرح کے اور بہت سا بے پردہ عورتوں میں جا کے بیان کرنا، اس میں دیکھا جائے گا آپ کی نیت کیا ہے. نیت سے برا عمل اچھا ہو سکتا ہے اور اچھا عمل برا ہو سکتا ہے. آپ کی نیت مکس گیدرنگ میں جانے سے ہے ناجائز عمل نا، مکس گیدرنگ میں جہاں مرد اور عورتوں کا اختلاط ہو اور کوئی آپ کی نہیں، کوئی مجبوری بھی نہیں ہے، ضرورت بھی نہیں ہے، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں انجوائے کرنے کے لیے، تو یہ ناجائز عمل ہے بھائی. اور اگر آپ کی نیت کیا ہے، وہاں جا کے کوئی بات کرو گے، دین کی دعوت دو گے، تو یہ جائز عمل ہو جائے گا. تو اس کا مدار ہے نیت پر. تو یہ اصول یاد رکھیں، قبیح حسن لعینہ ہمیشہ اچھے رہیں گے، قبیح لغیرہ ہمیشہ حرام رہیں گے. وہ کسی نیت سے بھی جائز نہیں ہو جائیں گے. یہ اسلام کی بنائی ہوئی لمٹ ہے، لمٹ ہے، اس کو کراس نہیں کر سکتے آپ. لوگ مبلغین بعض کراس کر رہے ہوتے ہیں. اور دوسری وہ چیزیں ہیں کہ جن میں دعوت ہے، تبلیغ ہے، اس میں بھائی بہت لچک رکھی ہے. اگر کوئی ایئر ہوسٹس آپ کے ساتھ آ کے کسی مبلغ کے ساتھ سیلفی لیتی ہے، آپ بند کمرے میں سیلفی نہیں لے رہے، نہ اس سے ملاقات کر رہے ہیں، تو آپ کی اور بچ بھی نہیں سکتے آپ. اور آپ کی نیت یہ ہے کہ بھائی یہ دین کے قریب آئیں یہ لوگ، تو اس میں رائے کا اختلاف تو ہو سکتا ہے. آپ کی رائے یہ ہوگی اس سے دین کے قریب نہیں آئیں گے، لیکن ہو سکتا ہے کسی کی رائے ہو کے آ جائیں گے دین کے قریب. تو یہ ناجائز عمل نہیں ہے. ہاں آپ سیلفی اس لیے لے رہے ہیں تعلقات ہو جائیں آپ کے، یا لڑکوں کو دکھائیں یہ دیکھو. اور سیلفی آپ لے بھی نہیں رہے ہوتے، وہ لے رہی ہوتی ہے سیلفی، ہم تھوڑی لے رہے ہوتے ہیں سیلفی. تو آپ لے رہے ہیں دیکھو میری یہ ناجائز ہے بھائی. اور ایک آخری بات کر کے بس بیان ختم کرتا ہوں. دیکھو میرے ولاگ میں اگر کہیں لڑکیاں نظر آ رہی ہیں تو وہ میں نہیں بنا رہا ولاگ، لوگ دوسروں کی برائیاں بھی میرے کندھوں پہ ڈال رہے ہوتے ہیں. اگر ہمارے آفیشیل چینل پہ کوئی ایسی لڑکی وڑکی گئی ہے تو پھر میں ایڈمن کی اور جو ایڈیٹر ہے اس کی کھچائی کرتا ہوں. وہ کمپلین ڈائریکٹ مجھے کیا کرو، میں اس کو جانے نہیں دیتا. جو ایڈیٹر ہے نا بعض دفعہ وہ اس غفلت سے کام لے کے چلا دیتا ہے. ابھی ایسے ہی کوئی کمپلین آئی، میں نے فوراً ہٹوائی ہوئی ہے، کیونکہ ولاگنگ میں اس طرح بے پردہ لڑکیاں دکھانا ہم اس کو جائز عمل نہیں سمجھتے. گوگل ایڈ تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے نا، ولاگ تو ہمارے اختیار میں ہے. اس میں کوئی بیوی کو لا رہا ہے، بہن کو لا رہا ہے، لڑکیوں کو لا رہا ہے، وہ کہاں سے جائز ہو گیا؟ تو جیسے ان کے لیے ناجائز ہے، مولوی کے لیے بھی ناجائز ہے وہ. تو اگر میرے ولاگ میں کسی میں لڑکی آ رہی ہے تو یا تو مجھے علم نہیں ہے یا وہ میں نے نہیں بنایا. ابھی جیسے وینکوور میں کشتی میں بیٹھ رہا ہوں تو کوئی خاتون جو ہے نا لڑکی، انگریز لڑکی، وہ کشتی کو پیچھے سے دھکا دے رہی ہے، تو لوگوں نے کمنٹس آئے مفتی صاحب کی 5ویں اور کوئی کہہ رہا ہے 6ٹھی، کوئی پتہ نہیں کیا کیا تماشے بنائے ہوئے لوگوں نے، اور کہہ رہے ہیں یہ دیکھو اتنے ماڈرن ہو گئے. بھائی وہ میں نے نہیں بنائی ویڈیو، وہ کسی نے پیچھے سے کیمرے سے بنائی ہے. میں کبھی بھی اس طرح کی ویڈیو نہیں بنانے دیتا. ہاں اس پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ مفتی صاحب ایسی جگہ گئے کیوں جہاں لڑکی ہے، تو کوئی ایسی جگہ بتا دو امریکہ، کینیڈا یا پاکستان میں جو تفریحی مقام ہو جہاں سارے چھانٹ کے داڑھی والے مولانا رکھے ہوئے ہوں. آپ نے ایسی جگہ مارکیٹ میں ہے نہیں، تو وہ تو جائیں گے. آپ بازار شاپنگ کے لیے جاتے ہو، وہاں لڑکیاں ہوتی ہیں. جہاز میں جاتے ہو، ایئر ہوسٹس ہوتی ہیں، سمجھ رہے ہو. ہوٹل پہ جاؤ گے، وہاں آپ کو ایئر ہوسٹس ملیں گی. اب تو مارکیٹوں میں جاؤ گے، ریسیپشن پہ لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں. تو ایک حل یہ ہے کہ جنگل میں نکل جاؤ، دوسرا حل یہ ہے کہ اب گزارا کرو، آپ اپنی نظر کی حفاظت کرو. بھائی ان سے فری نہ ہو آپ اپنے. وہاں لڑکیاں دیکھنے تھوڑی گئے ہم کینیڈا میں. اور وہاں جو لانچ میں ہم بیٹھے تھے مدرسے کے سارے مولویوں کے ساتھ تھے ہم، تو سارے مولویوں کے جھمیلے میں گئے ہیں. ایک آدھ لڑکی آ گئی اور میرے مشورے کے بغیر آئی ہے، تو یہ طنز اور طعنہ مجھ پہ نہیں بنتا. وہ وہیں پہ جاب کرتی ہے، وہ وہیں پہ، تو میرے کہنے سے تھوڑی کر رہی ہے وہاں پہ جاب وہ. کیونکہ بعض لوگوں نے اس پہ اتنا بڑا ایشو بنایا ہے. بیان تھا میرا 1-2 جگہوں پر، انہوں نے پابندی لگا دی کہ یار یہ دیکھو یہ مولوی کیا کر رہا ہے، یار یہ دیکھو یہ مولوی کیا کر رہا ہے. تو پابندی لگا دیں. ہم تو تبلیغ کے تو بہت سارے راستے ہیں، سال کے لیے نکل جائیں گے. اچھا ہے جماعت میں، اور کیا ہے. تبلیغ والے کسی بھی پابندی نہیں لگاتے ہیں، تو اس بہانے موقع مل جائے گا. لیکن یہ بدگمانی جو پھیلائی جاتی ہے نا، یہ غلط ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جو ناجائز ہے وہ ناجائز ہی رہے گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. دولہا ہے جی ارسلان بن منصور، اور دلہن
تسوق آلاف الماركات الشهيرة، تشكيلات كثيرة خلال تنزيلات 11/11 من ترنديول. دلہن کے وکیل مارکیٹ آپ ہیں. آپ نے اجازت دی کہ میں 50,000 روپے مہر میں رمشا سلیم بنت محمد سلیم کا نکاح ارسلان بن منصور سے کروں. اجازت ہے؟ کہاں ہیں ارسلان بھائی؟ آپ ہو. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مباهي بكم الأمم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تكونوا كرهبان النصارى. جناب ارسلان بن منصور، میں نے 50,000 روپے مہر میں آپ کا نکاح رمشا سلیم بنت محمد سلیم سے کیا. آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟ ماشاءاللہ فوراً قبول کیا آپ نے. آپ کو میں اس قبولنے پہ مبارکباد دیتا ہوں. دعا کریں جی اللہ تعالیٰ برکت دے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ اس نکاح کو اپنے دربار میں قبول فرما. اے اللہ اس کی برکتیں زوجین کو تادم حیات نصیب فرما. آپس کے اختلاف و انتشار سے، لڑائی جھگڑوں سے، ہر قسم کے شر فساد سے اللہ ان دونوں کی ہمیشہ کے لیے حفاظت فرما. اے اللہ اس نکاح کو دونوں کے خاندانوں میں جوڑ کا، محبتوں کا، برکتوں کا ذریعہ بنا. جس کی جو جائز مراد ہو اس کی مراد کو پورا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ تعالیٰ بہت بہت مبارک کرے آپ کو ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، اب یہاں گلے نہ ملیں، ادھر جا کے ملیں گے انشاءاللہ. مبارکباد پروگرام وہاں چلائیں، وہاں. ہاں بس آپ بھی، آپ کی بھی ہو رہی ہے اس کے بعد نمبر. چلو بھائی. ارے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ اس زمین کا حسن جو ہے نا بچے ہیں. اللہ نے گھروں کی رونق اور زمین کا حسن بچوں میں رکھا ہے. گھر میں بچے ہوتے ہیں. یہ دیکھو. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ بس کافی ہو گیا میرا خیال ہے. جیسے بچوں کے فضائل شروع ہوئے نا، بچے آ گئے. السلام علیکم. اچھا ماشاء اللہ، جزاک اللہ. مفتی صاحب، قرآن مجید میں کئی مقامات پر یہ بات آئی ہے کہ انسان کو اس کے گناہ کے بقدر سزا ملے گی اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، لیکن دوسری جگہ یہ بھی ہے کہ ہم ان کے عذاب کو دگنا کر دیں گے. یہ دونوں باتیں ایک دوسرے کے متضاد کیوں ہیں؟ میں آپ کے درس قرآن کے لیکچر پابندی سے سنتا ہوں، لیکن بس یہ ایک اشکال ذہن میں آتا رہتا ہے. دیکھو، دگنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جتنا سزا بنتی ہے اس کا دگنا دیں گے. یہ مطلب دگنے کا نہیں ہے. یہاں دگنا اس معنی میں ہے کہ جتنا اس کے دماغ میں عذاب کا تصور ہے اس سے کئی گنا بڑھا کے عذاب دیا جائے گا. تو یہ شدت کے معنی میں ہے، سخت عذاب دیا جائے گا. جو آپ کے ذہن میں ہے نا اس سے دگنا وہ ہوگا، پورا بدلہ ہی. اس کی مثال ایسے، ایک آدمی نے جرم کیا، چوری کی یا کوئی جرم کیا، اس کے ذہن میں ہے کہ اس پہ اتنی سزا بنتی ہے، تو جج کہے گا اتنی نہیں بنتی، اس کی دگنی بنتی ہے جو تم سوچ رہے ہو. تو یہاں دگنا دگنے کے معنی میں نہیں ہے، یہاں دگنا ہے بہت سخت عذاب کے معنی میں. سخت عذاب ان کو دیا جائے گا تو وہ سخت ہوگا ان کے گناہوں کا بدلہ. اب ایک اشکال ہوتا ہے کہ بھئی جتنا گناہ ہے اتنی سزا ہونا، سخت کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو اس اشکال کا جواب قرآن میں ہی اللہ نے دیا ہے کہ جب ان کو یہ عذاب دیا جائے گا نا، وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ تو بہت سخت عذاب ہے. تو اس کے مختلف جگہوں پہ اللہ نے مختلف جواب دیے ہیں. ایک جواب اللہ نے یہ دیا، ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم.
آج تمہیں اپنے اوپر جتنا غصہ آ رہا ہے، جب تم گناہ کرتے تھے ہمیں تم پر اس سے بھی زیادہ غصہ آتا تھا، تو تم اس کو ہلکا سمجھ رہے تھے، لیکن ہماری نظر میں یہ ہلکا گناہ نہیں تھا۔ اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ سورہ ملک میں ہے نا، کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا، اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو جہنم میں ڈالیں گے جو غیظ و غضب سے کھول رہی ہوگی وہ جہنم کی آگ۔ تو جب اس میں ڈالیں گے نا تو پھر جہنم کے فرشتے بھی پوچھیں گے کہ اتنے سخت عذاب میں تم کیوں جا رہے ہو، کیا تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے بلا قد جاءنا نذیر، آیا تھا ڈرانے والا۔ فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہم نے انکار کر دیا اس کا۔ تو یہ سارے اشکالات کا جواب ہی ہے یہ قرآن میں نا، کہ ہم اتنی سخت سزا کیوں دیں گے؟ اس لیے کہ ان کا جرم ہلکا نہیں ہے، ان کا جرم بہت سخت ہے، ان کو بار بار اس جہنم سے ڈرایا گیا تھا، بتایا گیا تھا، پھر بھی یہ گناہ کرتے رہے ہیں، پھر بھی یہ برائیوں میں رہے ہیں۔ تو اس لیے اللہ ظالم نہیں، وما ظلمناہم، یہ تیسرا جواب ہے، وما ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، اللہ کہیں گے ہم نے ظلم نہیں کیا، یہ خود اپنے اوپر ظلم کر کے آئے ہیں۔ تو یہ سارے جوابات اللہ نے یہی اشکال کے دیے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ظلم نہیں ہوگا، اس کا عذاب ہی سخت ہے، اور سخت اس لیے کہ گناہ ہی سخت ہے تمہارا، تم ہلکا سمجھ رہے ہو، تو تمہارے ہلکا سمجھنے سے تھوڑی ہلکا ہو جائے گا یہ۔ دیکھو جو کسی بندے کو قتل کر دے، اس کے بچوں کو یتیم کر دے، بیوی کو بیوہ کر دے، وہ پھانسی پہ لٹکنے پہ تیار ہوگا؟ کبھی کبھی بھی نہیں ہوگا۔ وہ لوگ بھی ترس کھا رہے ہوں گے، ہائے بیچارے کو کیوں لٹکا رہے ہو؟ تو کیا کہا جائے گا؟ بھائی اس نے جو جرم کیا ہے اس کے سائیڈ افیکٹ دیکھو کیا نکلے ہیں، تو لہذا تمہیں ترس آ رہا ہے اس کے لٹکتے ہوئے، لیکن جب تم اس کے جرم کی نوعیت تمہیں پتہ چلے گی تو پھر تمہیں ترس نہیں آئے گا۔ تو اللہ بھی یہی کہیں گے کہ میں آگ میں جو ڈال رہا ہوں تمہیں ان پہ ترس آئے گا، آتا ہے دنیا میں کہ کیوں، لیکن جب تم دیکھو گے نا جن کرتوتوں کو یہ ہلکا سمجھ رہے تھے، اللہ کی نظر میں وہ ہلکے نہیں تھے۔ زنا ہماری نظر میں ہلکا ہو سکتا ہے، اللہ کی نظر میں زنا کرنا ہلکا جرم نہیں ہے۔ ماں باپ کو ستانا ہماری نظر میں ہلکا جرم ہو سکتا ہے، اللہ کی نظر میں ہلکا جرم نہیں ہے۔ چوری کرنا ہماری نظر میں ہلکا جرم ہو سکتا ہے، بعض ملکوں میں چند ڈالر چوری کرنے پر کوئی سزا ہی نہیں ہے، یہ قانون ہے۔ میں گیا ہوں بعض ملکوں میں، کہتے ہیں اگر اتنے ڈالر تک چور چوری کر لے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اسلام میں کیا ہے؟ ہاتھ کاٹنا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے اس ملک میں تو یہ سرے سے جرم ہی نہیں ہے، آپ ہاتھ کاٹ رہے ہو۔ بھائی آپ کے نظر میں نہیں ہوگا، چوری اللہ کی نظر میں چھوٹا جرم نہیں ہے۔ تو ہم تو جب اللہ سے پوچھیں گے نا تو اللہ خود جب بتائے گا کہ کیا ہلکا ہے کیا برا ہے کیا بھاری ہے، یہ اللہ بتائے گا۔ گورنمنٹ اپنے قانون بناتی رہے، لیکن اللہ کہتے ہیں میری نظر میں یہ ہلکا جرم نہیں ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ نماز چھوڑنا ہماری نظر میں ہلکی چیز ہے، بھائی کیا ہو گیا، بھائی ہر مذہب میں عبادت ہوتی ہے، کچھ کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے، تو اگر چھوڑ دی تو کیا ہو گیا؟ اللہ کہتے ہیں تمہاری نظر میں ہلکا ہے، میری نظر میں ہلکا جرم نہیں ہے۔ بار بار حی علی الصلاۃ کہہ کے صدائیں دلوا رہا ہوں کہ آ جاؤ، میں نے پیدا کیا، کھلاتا میں ہوں، پلاتا میں ہوں، یہ نیند جو دی ہے میں نے دی ہے، تو مجھے کیوں بھول گئے بھائی تم؟ تو نماز چھوڑنا نہیں ہے، یہ جرم ہے اللہ کو بھولنا، تو سزا ملے گی اللہ کو بھولنے کی۔ اصل میں سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ابھی سمجھ جائیں تو اچھا ہے، ورنہ ہمارے اچھے بھی سمجھ جائیں گے مرنے کے بعد۔ فرعون کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا نا، موسیٰ علیہ السلام کی باتیں آ رہی تھی فرعون کی سمجھ میں، لیکن جب ایک غوطہ لگائے تو اس کے اچھے بھی سمجھ گئے۔ اس کے اچھوں کو اب تک سمجھ میں رپورٹ یہی ہے کہ فرعون کو آج بھی زندہ کرو نا کہے گا میں ایمان لایا، پوری ٹوپی پگڑی داڑھی شلوار ٹخنے سے اوپر رکھے گا، ایسا لگے گا کہ کسی خانقاہ کا منجا ہوا پیر و مرشد ہے اگر اب فرعون آ جائے نا۔ لیکن اللہ کہتے ہیں کہ ایک ٹائم ہے بھائی مہلت کا، اس کے بعد نہیں دوں گا۔ تو بہت ٹائم دی اللہ نے توبہ کا۔ میں تو یہ بات کرتے ہوئے خود ڈر رہا ہوتا ہوں کہ ہمارا کیا بنے گا پتہ نہیں۔ تو اس لیے ہم سب کو اللہ بس توبہ کی توفیق ہی دے میرے بھائی، اور برائیوں سے بچا کے ہی رکھے۔ مفتی صاحب ٹک ٹاک پر آپ کی ویڈیوز آ رہی ہیں، اس کے بارے میں وضاحت فرمائیں۔ یار مجھے لوگوں نے نا ایک ایسی شخصیت بنا کے پبلک کے سامنے پیش کیا جیسے اللہ معاف فرمائے کوئی فلم کے اداکار نہیں ہوتے، کہیں یوں کر کے آ رہا ہوں، میں یوں جا رہا ہوں، کبھی یوں جا رہا ہوں، کبھی کھانا کھا رہا ہوں، کبھی پھر ایک وہ لگا ہوتا ہے وہ ایک مخصوص 2-4 نظمیں لگی ہوئی ہوتی ہیں دیوبند والے، اور پھر ایک اور بھی ہے لبیک یا اخوتنا لبیک وہ لگائی ہوئی ہوتی ہے، اور ایک اور ہے ابے نہیں یار ایک وہ
ابے یار وہ اس کا میں نے مذاق بھی بنا لیا تھا ایک تھوڑا سا, ڈھکن آتا تھا اس میں ڈھکن کا لفظ, پتہ نہیں میرے ذہن سے, وہ بہت مشہور ہے وہ لبیک, وہ پھر آ رہا ہوں گا میں کلاس سے اتر رہا ہوں, بخاری کی کلاس سے یوں کر کے اتر رہا ہوں میں, ٹھیک ہے نا, ریوو میں بیٹھ رہا ہوں. تو یہ سب ڈرامے بازیاں ہیں جو مجھے بالکل پسند نہیں ہیں, اور یہ میری پرمیشن کے بغیر کم بخت ویڈیوز بناتے ہیں, ٹک ٹاک پہ ڈالتے ہیں. میرا ٹک ٹاک پہ کوئی چینل ہی نہیں ہے, ٹک ٹاک پہ تو میں ہوں ہی نہیں. تو اتنا برا میسج لوگوں کے سامنے, سمجھدار لوگوں کے سامنے جا رہا ہے, یار یہ مولانا صاحب ہے, اس کی حرکتیں دیکھو کیا ہے. تو بھائی میری حرکتیں نہیں ہیں, نہ میں وہ شو مار رہا ہوں, نہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں. میں ولاگنگ کرتا ہوں, جب افریقہ کے جنگل میں چلا گیا, ادھر جا کے میں نے وہ ولاگنگ کر لی, پہاڑ دکھا دیے, نہریں دکھا دی. یہ ہے جو ایک سادہ سی بالکل, وہاں جانور دکھا دی, کیونکہ مجھے بہت شوق ہے جانوروں کی ڈاکومنٹریز دیکھنے کا, تو بہت زیادہ شوق ہے. اتنا شوق ہے کہ آپ کو کیا بتاؤں, مجھے جانوروں کی ایکٹیویٹیز میں بہت مزہ آتا ہے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ بچپن میں نے ایک مکڑی کو دیکھا, وہ اس کے شکار کے لیے جا رہی تھی, مکھی کے, تو میں اس کو کافی دیر تک بیٹھ کے دیکھتا رہا ہوں. کاش اس وقت ویڈیو کیمرہ ہوتا تو ویڈیو. یہ جانوروں میں نا آپ کو نیچر کا حسن نظر آتا ہے. جانور جدید کلچر سے متاثر نہیں ہے, وہ نیچر پر ہیں. تو جو چیز کا شوق ہے پھر ہم وہی ولاگنگ میں دکھا دیتے ہیں, جنگل منگل یہ وہ. ایک امریکہ میں جب گیا تو کسی نے کہا جنگل سے باہر آؤ, امریکہ میں ہو تم, جنگل ہی دکھا رہے ہو, یہی دیکھنا تھا تو چھانگا مانگا چلے جاتے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو میری جتنی ویڈیوز آ رہی ہے, ریوو میں یوں کر کے جا رہا ہوں, اور پھر وہ یوں کر کے کبھی پریڈ ہو رہی ہے, یہ سب میں نہیں بنا رہا, اور یہ میری مرضی کے خلاف بن رہی ہیں. ابھی میں نے پھر جامعۃ الرشید میں ایکشن لیا ہے کہ طلبہ اب اتنے زیادہ ہیں نا, کنٹرول میں نہیں آ رہے. پارک میں بیٹھا ہوا فون پہ بات کر رہا ہوں, وہاں سے ویڈیو بن رہی ہے, مفتی طارق مسعود, کسی کے باپ میں دم ہے تو آئے, یہ نیچے لگایا ہوا ہوگا نا. علماء کی جو عزت ہوتی ہے ان کے اسٹائل کی بیس پہ نہیں ہوتی, علم کی بیس پہ یا عمل کی بیس پہ ہوتی ہے. تو ہماری علمی چیزوں کو آپ پروموٹ کریں, اسٹائل کو آپ ہمارے حال پہ چھوڑ دیں, ٹھیک ہے نا. مفتی صاحب کی گھڑی گھم گئی, گھڑی لینے کے لیے آ رہے ہیں. مفتی صاحب کا موبائل گم گیا, موبائل لینے کے لیے آ رہے ہیں. لوگ بھی فارغ بیٹھے ہوئے ہیں, پھر وہ میرا موبائل ہی نہیں ہے, پتہ نہیں کس کا موبائل, یہ رہا مفتی صاحب کا موبائل, وہ میرا نہیں ہے, کسی نے لکھا ہوا ہے یہ تو مفتی صاحب کا ہے ہی نہیں موبائل. تو یہ سب اپنے چینلوں کو پروموٹ کرنے کے لیے یوز کسے کیا جا رہا ہے, مجھے یوز کیا جا رہا ہے. تو میری طرف سے اس کی بالکل پرمیشن نہیں ہے. اب میں تھوڑا ٹائٹ کر رہا ہوں, جامعۃ الرشید میں آج بھی ہم نے دورہ حدیث میں زیادہ ہو رہا ہے, یہ حدیث پڑھا رہا ہوتا ہوں نا, تو وہاں پھر اسٹائل اور یہ وہ سب چیزیں. تو آج میں نے پھر میسج بھیجا ہے کہ یہ سارے کیمرے نا توڑ دوں گا اگر مجھے کسی نے. ویسے بھی جامعۃ الرشید میں طلبہ کو اجازت ہی نہیں ہے اسمارٹ فون رکھنے کی, تاکہ پڑھائی کو فوکس کریں وہ, لیکن پھر بھی چھپ چھپا کے ایک آدھ طلبہ رکھ لیتے ہیں, وہ بنا رہے ہوتے ہیں. تو اس کو ٹائٹ کرنا پڑے گا. تو فی الحال یہی سمجھ لیں یہ میری پرمیشن سے نہیں ہو رہا, اور نہ میں ان چیزوں کو پسند کرتا ہوں. علماء کے لیے یہ ہونی چاہیے, عام مشہور لوگوں پہ ٹھیک ہیں, جچتی ہیں, کھلاڑیوں پہ جچتی ہیں, آفریدی ہے, چھکا لگا رہا ہے, اسٹائل سمجھ میں آتا ہے یار. ہاں بعض ایسی ویڈیوز ہیں جو میں کھیل رہا ہوں بچوں کے ساتھ, چھکے چوکے لگا رہا ہوں, وہ میں جانے دیتا ہوں, وہ میں جانے دیتا ہوں, تاکہ مولویوں کا امیج جو بنا ہوا ہے نا کہ کھیل نہیں سکتے, گھوڑے پہ دوڑ نہیں سکتے. ابھی میں گھوڑے سے سواری کی ہے, وہ تو میری ویڈیو بن رہی تھی میرے سامنے, میں نے بنا نہیں دی. اس لیے نہیں میں گھوڑے پہ بیٹھا تھا کہ میری ویڈیو بنے. گھوڑے پہ میں پہلے بیٹھا ہوں, دوڑ میں پہلے رہا ہوں, کوئی ویڈیو بنا رہا تھا, میں نے اس کو منع نہیں کیا, جانے دو بھائی, تاکہ پتہ چلے کہ مولوی ہونا تیراکی کے, گھڑ سواری کے خلاف نہیں ہے. یہ کوئی تقوی کا معیار نہیں ہے کہ آپ گھوڑے پہ نہیں بیٹھ سکتے یا تیر نہیں سکتے. سمندر میں جو میں نے چھلانگ لگائی ہے آسٹریلیا میں, وہ میں نے بنانے دی تھی ویڈیو. مجھے پتا تھا بہت سے لوگوں کو تکلیف ہوگی, یہ مولوی کی حرکتیں دیکھو, چھلانگا لگا رہا ہے, تو دیکھ لو حرکتیں, اسی لیے تو ہم تمہیں بلاگ بنا رہے ہیں کہ حرکتیں دیکھو. ٹھیک ہے, تو یہ تو جائز انٹرٹینمنٹ ہے نا, شو بازی تھوڑی ہے یہ, شو بازی کے لیے تھوڑی. اور شو بازی میں تو بڑے بڑے سوئمر پڑے ہوئے ہیں, وہ شو بازی کریں نا. ہم نے کہا یہی ہے نا, چھلانگ لگا کے نکل آئے, اس میں کیا شو بازی ہے. یہ تو بچہ گاؤں دیہاتوں میں تو بچے کر رہے ہوتے ہیں یہ, اور ایسی ایسی جگہوں سے نکلتے ہیں آپ حیران ہو گئے. اس نالے سے جائیں گے, گاؤں کا بچہ دوسرے گاؤں کے نالے سے نکلے گا باہر. تو چلو اچھا ہو گیا یہ کسی نے پرچی دے دی. اچھا ایک اور بات اس سے,
اس سے یاد آئی, ایک ہمارا دوست تھا پشتون گاؤں کا, گنے کی مشین لگاتا تھا وہ. ایک دن کسی عالم کے پاس گیا وہ, تو ان کی گارڈ وارڈ بہت تھے, تو گارڈوں نے ٹھک ٹھک یہ وہ چھن چھن یہ نا گارڈوں کی, اور اس کے بعد وہ گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں, گاڑیوں کا قافلہ یہ وہ. تو مجھے کہتا ہے یار مفتی صاحب میں ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوتا, یہ تو دنیا داروں کے پاس بہت ہے. جب زرداری صاحب نکلتے ہیں, ہو سکتا ہے ہم سے اچھا ہو, میں دنیا داری اس سینس میں نہیں کہہ رہا, کوئی برے ہم سے ہو سکتا ہے قیامت کے دن زرداری کی بخشش ہو جائے. ایک مثال دے رہا ہوں کہ زرداری صاحب جب نکلتے ہیں تو یہ گارڈوں کا اور گاڑیوں کا پروٹوکول ہم سے بھی کئی گنا زیادہ ہوتا ہے. تو کہنے لگا یار یہ کیسے مولانا ہے, یہ ٹھش پھش یہ کیا ہے, ہم تو ان علماء کی عزت اس لیے کرتے ہیں ان کے علم کی وجہ سے. کہہ رہے یہ تو ہمارے گاؤں میں جو وڈیرے ہوتے ہیں ان کے پاس یہ پروٹوکول زیادہ ہوتا ہے. تو میں نے کہا میرے بھائی آپ نے ان کی نیت کیسے چیک کر لی کہ وہ اس شو کے لیے یہ رکھا ہوا ہے, انہوں نے ہو سکتا ہے ضرورت کے لیے رکھا ہوا ہو, ضرورت کے لیے ہو نا, ضرورت ایک الگ چیز ہے, شو بازی الگ چیز ہے. باقی مجھے اس گنے کا رس لگانے والے کی یہ بات اچھی لگی. میں نے کہا اس کے کانسیپٹ کلیئر ہیں کہ عزت کا یہ معیار نہیں ہے, خاص طور پر علماء کے لیے, یہ دنیا داروں کے لیے, سیٹھوں کے لیے. وہ دولت بھی دکھاتے ہیں, پیسہ بھی دکھاتے ہیں, گاڑیاں بھی, گارڈ بھی. بعض لوگ تو ایسے ہیں جن کو گارڈز کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے, انہوں نے پھر بھی رکھے ہوئے تاکہ تھوڑی پھوں پھاں رہے سوسائٹی میں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ میں نے جب شروع میں گارڈ رکھے نا تو مجھے اتنا ذہن پہ بوجھ ہوتا تھا, کسی سے ملنے جا رہے ہیں 4 گارڈ کلاشن کوفیں, مجھے ایسا لگتا تھا جیسے مکان کا قبضہ خالی کرانے جا رہا ہوں میں. مجھے ایسا لگتا تھا جیسے کسی کا مکان پہ میں نے قبضہ, کسی نے میرے مکان پہ قبضہ کیا ہوا ہے اور میں قبضہ. لسی پینے جا رہا ہوں 4 گارڈ, تو میں اس سے لسی والے سے کہتا تھا بھائی میں تیری دکان کو لوٹنے نہیں آیا, پیسے دے کے لسی پیوں گا میں. شروع میں بہت مجھے تکلیف ہوتی تھی, لیکن ضرورت ہے بھائی. تو میں نے اس سے بولا کہ بھائی آپ کو یہ کیسے ذہن میں آ گیا کہ انہوں نے شو بازی کے لیے رکھے ہوئے ہیں, ضرورت کی وجہ سے بھی تو ہو سکتا ہے نا. ہاں مجھے اس گنے کے رس والے کا, جوس والے کا کانسیپٹ اچھا لگا, اس کا کانسیپٹ کلیئر ہے کہ یہ چیزیں علماء کی عزت کی نہیں ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ دنیا داروں پہ جچتی ہیں. میں نے کہا اس کے نظریہ ٹھیک ہے اس کا. مفتی صاحب میرے والد مشرک ہیں, وہ دن رات پیروں فقیروں سے مدد مانگتے ہیں, میں کافی عرصے سے اصلاح کر رہا ہوں لیکن اللہ کی طرف سے ہدایت نہیں مل رہی. آخرت کے حوالے سے مجھے ان کی بہت فکر ہے. مشرک تو ہمیشہ جہنم میں جلے گا, اور میرا سوال یہ ہے کہ کیا دنیا میں ان کے لیے صحت تندرستی کی دعا کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں, ان کی ہدایت کی بھی دعا کریں, ان کے ساتھ اچھا سلوک بھی کریں. باقی ان کا شرک کس نوعیت کا ہے یہ تو میں نہیں بتا سکتا کہ واقعی مشرک ہیں بھی یا نہیں ہے. کچھ لوگ پیروں سے مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ویسے ہی مانگ رہے ہیں جیسے کسی پولیس سے کوئی مدد مانگ رہا ہوتا ہے انسان, اسباب سے ہٹ کے نہیں مانگتے, اور بعض اسباب سے ہٹ کے بھی مانگتے ہیں. زیادہ تر تو پھر یہی ہے, اسباب سے ہٹ کے ہی مانگ رہے ہوتے ہیں. تو یہ شرک فکر کی بات ہے, اور آپ کو جو والد کی فکر ہے یہ ہونی بھی چاہیے. قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا, نیک لوگوں کی مثال دی ہے قرآن میں کہ ان کو سب سے پہلے اپنی, پھر اپنے والدین کی اور اپنے بیوی بچوں کی فکر ہوتی ہے. جس کو اپنی, اپنے والدین اور بیوی بچوں کی فکر نہ ہو, ساری دنیا کی ہدایت کا وہ ٹھیکیدار ہو, اللہ کی نظر میں وہ پسندیدہ نہیں. سب سے پہلے اپنی, اپنے والدین اور اپنے بیوی بچوں کی فکر کرنی ہے آپ نے. میرا اپنا بھی معمول ہے, میں جب ہدایت کی دعا مانگتا ہوں سب سے پہلے اپنے لیے, اپنے والدین کے لیے, گھر والوں کے لیے اور اولادوں کے لیے مانگتا ہوں. ایک ایک کا نام لے کے مانگتا ہوں. آپ کو یہ کون سا مشکل کام ہے بچوں کا نام لینا؟ جتنے ہمارے ہیں نا اتنوں کا نام لینا مشکل کام ہے. بعض دفعہ ترتیب آگے پیچھے ہو جاتی ہے, بعض دفعہ ایک دو اسکپ ہو جاتے ہیں, تو وہ مشکل ٹینشن کا کام تو نہیں کہہ سکتے لیکن مشکل بہرحال ہے. سب کا نام لے لے کے اپنے بچوں کے لیے دعا کرتا ہوں میں کہ سیدھے راستے پہ چلا دے. اور مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے زندگی میں اللہ سے کبھی اپنے بچوں کے لیے دولت مانگی ہو, مجھے نہیں یاد پڑتا. ہمیشہ یہ مانگا ہے اللہ سیدھے راستے پہ چلا دے, دین کا داعی بنا دے بس, اور مال میں برکت دے اتنی کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے. پھر اللہ کی مرضی دولت مند بنائے یا غریب بنائے, ہمیں اس سے یہ دعا منہ سے نکلتی نہیں ہے کہ پیسے والا بنا دے, کیونکہ بھائی سیدھے راستے پہ چلے, غربت میں کامیاب ہیں. اور اگر پیسہ ملا اور الٹے راستے پہ چل پڑے تو کیا کرنا ہے بھائی, اور بڑا عذاب ہے. تو کامیابی اس میں ہے. اچھا غربت میں اگر دین مل گیا نا تو اس غربت میں بھی خوش رہیں گے, اور اگر دولت میں دین نہ ملا
تو مقصد تو خوشی ہے نا, تو خوشی کے لیے ضروری ہے دین ملے, دولت ملے نہ ملے یہ کبھی نہیں میں نے دعا مانگی, بس یہ کہ رزق حلال کشادہ ہو, کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں, استغنا کے ساتھ زندگی گزاریں. تو یہ دعا بہت زیادہ ضروری ہے اولاد کے لیے. اصلح لی فی ذریتی, اللہ نے نیک لوگوں کی علامات میں, ہم نیک نہیں ہیں لیکن نیک لوگوں کی صفات کو چوری کرتے ہیں ہم, ٹھیک ہے نا, کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اللہ ہمیں نیک لوگوں میں شامل کر دے. تو یہ فکر ہونی چاہیے اپنی اولاد کی, بہت زیادہ فکر ہو, دعا ہو, کوشش ہو. باقی بنے گی یا نہیں بنے گی نیک, یہ اس کی گارنٹی نہیں ہے. تو ماں باپ کی بھی بہت فکر جیسے آپ کو ہے, اچھی بات ہے, لیکن اتنی فکر نہ لیں کہ دماغ ڈپریشن میں جانا شروع ہو جائے, بلکہ اللہ کی تقدیر پہ راضی رہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کس کو فکر ہوگی؟ اپنے چچا ابو طالب کی. حضرت ابراہیم سے زیادہ کس کو فکر ہوگی؟ اپنے والد آزر کی. لیکن ان کو ایمان کی توفیق نہیں ملی, بس صبر کیا. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. جب ہمارے نبی غمزدہ تھے تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اے نبی آپ جس کو چاہیں گے ہدایت نہیں ملے گی, جس کو اللہ چاہے گا اس کو ہدایت ملے گی. یعنی ہمیشہ, ورنہ تو بعض دفعہ نبی نے چاہا کہ اس کو ہدایت مل جائے, مل بھی گئی. جیسے حضرت عمر کے بارے میں آپ نے چاہا کہ اللہ ان کو ہدایت دے دی, اللہ نے دے دی ہدایت, ٹھیک ہے نا. لیکن اللہ نے کہا یہ فیصلہ آخر میں ہی کروں گا, آخری فیصلہ کون ہوگا؟ کس کا ہوگا؟ میرا ہوگا. تو اس لیے ماں باپ کے لیے دعا مانگیں, فکر کریں, لیکن اس فکر میں بھی اعتدال سے تجاوز نہ کریں, ڈپریشن میں نہ جائیں. اس سے نقصان یہ ہوتا ہے جب انسان کسی چیز کی زیادہ ٹینشن لیتا ہے تو پھر صحت بھی خراب ہوتی ہے اور جو کام کر سکتا ہے اس میں بھی ناکارہ ہو جاتا ہے وہ. اس لیے ایک حد تک سوچیں, اس سے آگے مت جائیں, ٹھیک ہے. مفتی صاحب آج اتنے ان کو کسی طرح سے تبلیغ میں وقت لگوا دو, ابا کو, تبلیغ والوں کو بولو ان میں پیسے دے رہا ہوں, ابا کو جا کر دے دو یہ ہدیے کے طور پہ, اور کھینچو ان کو کسی طرح. مفتی صاحب السلام علیکم, آج اتنے مہینوں بعد آپ کو دین کا سکون مل گیا. مفتی صاحب آج اتنے مہینوں بعد آپ کو دیکھ کر سکون مل گیا ہے, کوشش تو تھی کہ نہ ملے لیکن چلو اللہ کا فضل ہو گیا, مل گیا. مفتی صاحب میں آپ کے انداز میں پیش کرتا ہوں, تھوڑی سی تعریفیں واریفیں لکھی ہوئی ہیں غلط. ہم انڈیا سے آئے ہیں, آپ سے ملاقات کی درخواست ہے, بڑی مسرت ہوگی ہمیں آپ سے ملاقات کی. کس سے ملوں؟ میں اگر سب سے ملوں تو مجھ سے کون ملے گا پھر میرے بھائی, تو اسی کام کا رہ جاؤں گا نا. انڈیا والے کہاں ہیں؟ ماشاء اللہ, اچھا مل لیے, ان کو پھر بعد میں لے آئیں مصافہ الگ سے. میں فیس بک کی فیک آئی ڈی بناتا ہوں اور اس سے انگریزوں کو اپنا مال بیچتا ہوں, لیکن مال 100% ٹھیک ہوتا ہے. فیک آئی ڈی اس لیے بنانی پڑتی ہے کہ انگریز پاکستانیوں سے مال نہیں خریدتے, تو اس کے لیے انگریزی میں بات کرنی پڑتی ہے. اگر آپ دھوکہ نہیں دے رہے, یعنی ایسا نہیں ہے کہ اپنے آپ کو غیر پاکستانی شو کر رہے ہیں, کام پاکستانیوں والے کر رہے ہیں, اگر ایسا نہیں ہے تو پھر جائز ہے یہ, کیونکہ اس سے اس کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا بلکہ فائدہ ہی ہو رہا ہے کہ ایماندار آدمی سے اس کی تجارت ہو رہی ہے. تو آئی ڈی ہونا یہ علامت نہیں ہوتی کہ یہ بندہ اوریجنل میں وہی ہے, اس لیے اس میں کوئی دھوکہ نہیں ہے. ہاں بلیو ٹک ہوتا ہے یا آپ خود اناؤنس کر دیتے ہیں, پھر جھوٹی اور پھر وہ اس میں جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے. تو لوگوں نے بنائی بھی ہوتی ہیں آئیڈیا, فیک آئیڈیا, اس میں اگر کوئی دھوکہ نہیں دے رہے یعنی کسی کو نقصان نہیں ہو رہا تو پھر شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے. اگر کوئی دھوکہ دے رہے ہیں نا اس کے ذریعے, یعنی کوئی آپ سے پوچھتا ہے تو آپ کہتے ہیں میری آئی ڈی نہیں ہے یہ, پھر یہ جھوٹ ہو گیا نا. تو کوئی بھی نام سے آئی ڈی بنائی جا سکتی ہے, ای میل بنایا جا سکتا, جی میل آئی ڈی بنائی جا سکتی ہے, فیس بک بنائی جا سکتی ہے, یوٹیوب لوگ بناتے ہیں, اس میں دھوکہ نہ دیں کسی کو. مفتی صاحب جب میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھے برے خیالات آتے ہیں. نماز پڑھ کے برے خیال آنا نماز نہ پڑھ کے اچھے خیال آنے سے بہتر ہے. اگر آپ نماز نہیں پڑھتے. Are you ready for the biggest sale of the year? Yeah, the spotlight is on the biggest sale of the year. It's Centerpoint's White Wednesday sale. It's your time. تو اللہ کا فریضہ آپ ادا کریں, نماز پڑھیں. خیال آ رہے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے, کسی پر خیال آنے پر کوئی پابندی نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں خیال آتا ہے ہم 4 شادیاں کریں گے, ہم امریکہ جائیں گے, ہم جاپان جائیں گے, اور کتنے لوگ ہیں ان کو الٹے خیال آ رہے ہیں کہیں بھی نہیں جائیں گے, ہم تو کنوارے ہی مر جائیں گے. تو آتے رہتے ہیں, یہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, آنے دو جانے دو. یہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے. ہم بھی ایسے بعض دفعہ سونے کے لیے لیٹو, کوئی یوٹیوب پہ تو دیکھنا ہی نہیں چاہیے موبائل کو, الٹا سیدھا کوئی کلپ آیا ہوا ہوتا ہے کسی کا, آدمی خام میں ٹینشن میں چلا جاتا ہے, نیند اڑ جاتی ہے. تو میں نے تو ابھی یہ کیا ہے,
موبائل کو دور پھینک کے سوئے آدمی, دیکھے ہی نہیں. بعض دفعہ دور پھینکتا ہے تو کسی کی کوئی بات یاد آ جاتی, کچھ سسرال کی بات یاد آ گئی, انہوں نے مجھے یہ بولا تھا ایک دفعہ. تو انسان کا دماغ نا یہ اسی چیز سے مرکب ہے. ہمارے والد صاحب فرمایا کرتے تھے اس زمانے میں ٹینشن فری صرف وہ ہوگا جو پاگل ہوگا, جس کے دماغ میں بھوسا بھرا ہوا ہے. ٹھیک ہے, بھوسا بھرا ہوا ہوگا, سوچتا ہی نہیں ہے, سمجھتا ہی نہیں ہے, تو اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا. صبح سوئے گا, اٹھے گا, نہ مہنگائی سے اس پہ کوئی مسئلہ ہے, کسی نے تانا دے دیا کوئی اثر نہیں ہو رہا, کوئی دھمکی دے گا کچھ بھی نہیں ہوگا اس کو, کیونکہ دماغ اس کا, پاگلوں کو کچھ نہیں ہوتا, بس جو ہونا تھا ایک ہی دفعہ ہو گیا ان کو, اب دوبارہ کچھ بھی نہیں ہوگا. اب ان کی وجہ سے دوسروں کو ہوگا, ان کو نہیں ہوگا. تو والد صاحب بھی ہمارے بہت سینسیٹیو تھے نا, بہت زیادہ وہ لیتے تھے لوگوں کی الٹی باتوں پہ نا, بہت زیادہ ٹینشن لیتے تھے. تو وہ کہتے تھے بھائی جو آدمی تھوڑا سا بھی اللہ نے کسی کو دماغ دیا ہے نا تو وہ کچھ نہ کچھ چلتا ہے, یہ زندگی کا حصہ ہے, تو آنے دو برے خیالات. اچھا میرے بھائی, دوران نماز اگر کسی شخص کو پیشاب کے قطرے گر جائیں تو کیا کرنا چاہیے؟ نماز توڑ دے بھائی, نماز توڑ دے اور جگہ ہلکی پھلکی دھو کے دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھے. کیا اخبار گھر میں لانا جائز ہے کیونکہ اس میں تصویریں ہوتی ہیں؟ وہی یوٹیوب کی ارننگ جیسا مسئلہ. یہ اخبار میں تصویریں جائز نہیں ہیں, لیکن اخبار کا مقصد تصویروں کو پروموٹ کرنا نہیں ہوتا. اخبار کی جو بنا ہے, جو بیس ہے, وہ خبریں مہیا کرنا. تو تصویر کا آنا اس میں ایک ناجائز عمل ضرور ہے, لیکن وہ اخبار کا بنیادی مقصد نہیں ہے. لہذا اخبار بیچنا بھی جائز ہے, اس کی آمدن بھی جائز ہے. اور وہ جو تصویریں چھپ کے گھروں میں جا رہی ہیں اس کی نسبت اخبار بیچنے والے پر نہیں ہوگی, بلکہ اس گناہ کی نسبت ان تصویروں کو بنانے والے پر اور ان تصویروں کو اخبار میں چھاپنے والے پر ہوگی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس لیے اخبار بیچنا جائز عمل ہے. جیسے شیمپو کی بوتل بیچنا جائز ہے. اب میں نے یوٹیوب کی ارننگ سے متعلق اتنا مدلل کلپ ریکارڈ کروایا, پھر بھی نیگیٹو کمنٹ زیادہ آئے ہوئے ہیں اس میں. بعضوں نے آدھا سنا, پورا سنا ہی نہیں, حالانکہ جو اشکال انہوں نے کمنٹس میں کیا ہے اس کا آگے جواب دیا ہوا ہے میں نے, لیکن پورا سننے کی توفیق ہی نہیں ہوتی, کمنٹس پہلے پھینکنا شروع کر دیتے ہیں. تو بھائی پورا تو سن لو. اور دوسری بات پھر وہی اشکال کر رہے ہیں کہ آپ وہی اشکال جن کے بار بار جواب دے چکا ہوں کہ بھائی گناہ تو پروموٹ ہو رہا ہے. بھائی شیمپو کی بوتل جب دکان والا بیچ رہا ہے, گناہ پروموٹ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ جو اس میں لڑکی کی تصویر بنی ہوئی ہے, لڑکی کے لمبے بال ہیں, تصویریں مارکیٹ میں جا رہی ہیں, اس کی وجہ سے گھروں میں شیمپو کی بوتلیں جا رہی ہیں اور شیمپو پہ تصویریں بھی, حالانکہ اس گھر میں تو اس سے پہلے کوئی لڑکی کی تصویر نہیں تھی, لیکن اب شیمپو کی بوتل, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دکان والا. کہہ سکتے ہیں ہم نہیں بھائی وہ بیچارہ شیمپو بیچ رہا ہے, اس کے بغیر شیمپو ہے نہیں, اب وہ کہاں سے اسلامی شیمپو لے کر آئے؟ جب تک اسلامی شیمپو نہیں ہے فی الحال وہ کہہ رہا ہے یار, تو اس کی نیت شیمپو بیچنے کی, سامنے والے کی نیت شیمپو لینے کی, تو گناہ کی نسبت اس کی طرف ہوگی جس نے اس لڑکی کی تصویر بنائی اور اس بوتل پہ چھاپی. تو یوٹیوب کا بھی ایسا ہے کہ مقصد اس میں بنیادی طور پر کمپنیوں کی پروڈکٹ کو پروموٹ کرنا ہے. ہاں شراب کا ایڈ چل رہا ہے تو اس کا تو مقصد ہی حرام ہے, اس کی آمدن بھی حرام ہے. میں جائز چیزوں کے ایڈ کی بات کر رہا ہوں. تو جائز چیزوں کا ایڈ جیسے شیمپو, صابن وغیرہ کا ایڈ, تو اس میں لڑکی نہ آپ بنا رہے ہو نہ آپ اس کو لے کر آ رہے ہو, تو جو بنائے گا یعنی اس کی ویڈیو وہ بھی گناہ گار ہوگا, جو اس ایڈ میں شامل کرے گا وہ بھی گناہ گار ہوگا. چلانے والے کا مسئلہ ایسا ہی ہے جیسے دکان پر کوئی شیمپو کی بوتل بیچنے والا. مدلل ریکارڈ میں کرا چکا ہوں, یہ ایسا نہ ہو اس کو شارٹ کلپ بنا کے چلا دیں, یہ پورا نہیں ہے, اس پہ اشکالات ہوں گے, پھر وہی اشکالات. تو اس کا آخری حل یہی ہے کہ بھائی جب علماء میں اختلاف ہے تو احتیاط یہ کہ نہ کرو, اور یعنی کوئی سمجھتا ہے کہ اس میں تقوی نہ کرنے میں تو نہ کرے, کوئی پابندی تھوڑی ہے. ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ یوٹیوب کو مونیٹائز کرنا واجب ہے اور اس سے پیسے کمانا فرض ہے, ٹھیک ہے نا, تو یہ تھوڑی کہا ہے تو نہ کرو بھائی, اچھی بات ہے اگر کوئی نہیں کرتا. لیکن اس سے نقصان ایک دوسرا یہ ہوتا ہے کہ دینی چینل پروموٹ نہیں ہوتے, پھر وہ بھی ایک پہلو ہے جو اس میں سامنے رکھا جاتا ہے, ان کی واٹ لگ جائے گی بالکل. سارے جب وہ لوگ جو دینی ویڈیوز کو آگے شیئر کرتے ہیں, جب ان کو پتہ چلے گا مونیٹائزیشن کے پیسے ہی حرام ہیں, تو پھر وہ پروموٹ کرنا بھی چھوڑ دیں گے. تو وہ یوگا کے بے حیائی کی چیزیں تو دنادن پھیلیں گی. جو جائز چیزیں ہیں, میڈیکل سائنس کے پروگرام ہیں, اور اسی طرح سے جو بھی جائز چیزیں ہیں وہ ساری صرف فلم ڈرامے ہی چلیں گے پھر اس پہ.
تو مفتی کا کام ہوتا ہے تمام پہلوؤں سے کسی چیز کو سامنے رکھ کے فتویٰ دینا. اچھا میرے بھائی کیا اچھا بار بار لوگ کہہ رہے ہیں دارالعلوم کرنگی نے یوٹیوب کی ارننگ کو حرام کہا ہے, مفتی تقی صاحب نے حرام کہا ہے. میری نظر میں ایسا کوئی فتویٰ نہیں گزرا. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا جو فتویٰ ہماری نظر سے گزرا ہے اس میں حرام کا لفظ حضرت نے کہیں بھی استعمال نہیں کیا, صرف احتیاط کی بات کی ہے. چاہیے کہ الفاظ استعمال کیے کہ نہیں کرنا چاہیے, کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ ناجائز ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو بالفرض اگر وہ ناجائز کہتے بھی ہیں تو پھر وہی بات ہے نا کہ حضرت تکافل کو جائز کہتے ہیں, ہم تکافل کو صحیح نہیں سمجھتے. تو جب مفتیوں کا اختلاف ہوگا تو پھر اس میں پھر یہی ہے کہ دونوں اگر برحق ہیں, اختلاف علماء کا ہونا چاہیے, اسکالرز کا اختلاف تو معتبر نہیں ہے. علماء کا جو اس فیلڈ کے ماہر ہیں ان کا جب اختلاف ہوگا نا تو پھر اس میں پھر یہ ہے کہ ایک قول احتیاط پر مبنی ہے اور ایک قول گنجائش پر مبنی ہے. جیسے تکافل کو ہم جائز نہیں سمجھتے, لیکن اگر کوئی تکافل میں مبتلا ہے تو اب اس پہ حرام کے فتوے نہیں لگاتے ہم, کہ گناہ کے حرام کے تو ناجائز تو ہم کہتے ہیں لیکن گناہ گار کے نہیں فتوے. وجہ اس کی ہے کہ وہ ایک بڑے مفتی کے قول پر کے فتوے پر عمل کر رہا ہے, حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے. تو ہم اس کو کہتے ہیں بھائی احتیاط اسی میں ہے اور گنجائش اس قول میں ہے. تو اختلاف کا فائدہ بھی یہی ہوتا ہے کہ دونوں قول آپ کے سامنے آ جاتے ہیں تو اس میں لچک پیدا ہو جاتی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو. ابھی ڈاکٹر ذاکر نائک پہ کسی نے اعتراض کیا نا, ڈاکٹر صاحب پہ کسی نے اعتراض کیا تھا کہ آپ نے اس کو ڈانٹا کسی عیسائی کو, یا تو انہوں نے کہا بھائی صاحب بڑے اچھے اسٹائل میں اردو بولتے ہیں, بھائی صاحب یہ دعوت جو ہے ہماری فیلڈ ہے, ہمیں پتہ ہے. صحیح ہے نا, بالکل صحیح بات کی. انہوں نے کہا بھائی دعوت ہماری فیلڈ, ہمیں پتہ ہے کون سا عیسائی ایسا ہے جو سچی مچی میں اشکال کر رہا ہے اور کون سا ایسا ہے جو جس کا مقصد اشکال نہیں ہے, اعتراض ہے اور وہ مقصد اس کا گڑبڑ پیدا کرنا ہے. ٹھیک ہے, وہ اپنی تبلیغ کے لیے آیا ہوا ہے یہاں پہ. تو کوئی غیر مسلم واقعی دل سے سوال پوچھے گا تو اس کا جواب اس کو ملے گا, اور اگر وہ کوئی مقصد ہی اس کا غلط ہے تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ کون صحیح نیت سے آئے, کون یہ آپ کا بھائی صاحب یہ آپ کی فیلڈ نہیں. مجھے بڑا اچھا اسٹائل لگا ان کا. ڈاکٹر صاحب کے اس طرز عمل سے کوئی اختلاف کرے نہ کرے لیکن اصول تو ٹھیک ہے نا. بھائی دعوت کی فیلڈ کا آدمی جو ہوتا ہے نا وہ دعوت کے نشیب و فراز کو زیادہ سمجھتا ہے, تو اس فیلڈ میں وہ ماہر ہے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی بہت ساری کتابیں ڈاکٹر صاحب نے پڑھی ہیں عیسائیت کے بارے میں, اور ان کتابوں سے ڈاکٹر صاحب نے سیکھا ہے اور مناظرے کیے ہیں. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب ایک مجلس میں فرما رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب نے میری کتاب پڑھی ہے, اس کے باوجود جب کوئی غیر مسلم مناظرے کی بات کرتا ہے تو میں ڈاکٹر صاحب کا ریفرنس دیتا ہوں, ان سے جاؤ, کیونکہ یہ فیلڈ کس کی ہے, ڈاکٹر صاحب. حالانکہ وہ دلائل عین ممکن ہے مفتی تقی صاحب کی کتابوں سے ڈاکٹر صاحب نے لیے ہوں, لیکن جو کتاب کا رائٹر ہے, جس کی کتاب پڑھ کے ڈاکٹر صاحب فائدہ اٹھا رہے ہیں, وہ رائٹر کہہ رہا ہے بھائی کتاب تو میری فیلڈ ہے, دلائل جمع کرنا میری فیلڈ ہے, لیکن مناظرہ بالکل ایک الگ فن ہے. یہ عین ممکن ہے آپ کے پاس دلائل کے انبار ہوں لیکن آپ مناظرہ ہار جاؤ, کیونکہ آپ کو وہ دلائل پیش کرنا نہیں آ رہے ہوتے, سامنے والے کی چالاکیوں کو آپ سمجھ نہیں رہے ہوتے. سمجھتے ہو, جو بحث کرتے ہیں نا وہ بحث کر کے اس فیلڈ میں ماہر ہو جاتے ہیں, ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ جو سوال پوچھ رہا ہے اس کے پیچھے کیا مقصد ہے. تو کتنے بڑے عالم حضرت مفتی تقی صاحب, لیکن انہوں نے یہ اعتراف کیا کہ جب غیر مسلم سے مناظرے کی بات ہوتی ہے تو انہوں نے کہا کہ میری کتاب ڈاکٹر صاحب نے پڑھی ہے, دلائل میری کتاب سے عین ممکن ہے, ساری کتابیں مفتی تقی صاحب کی نہیں, بعض کتابوں کی عین ممکن ہے میری کتاب سے دلائل دے رہے ہوں, لیکن میں ریفرنس کس کا دے دیتا ہوں, بھائی ڈاکٹر صاحب. بھائی وہ کیونکہ اس کے نشیب و فراز کو سمجھ چکے ہیں. دیکھو اور آسان مثال دوں, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا بعض دفعہ اپنے شاگرد امام ابو یوسف سے اختلاف ہوتا ہے قضا کے مسئلوں میں, عدالت کے مسائل میں. جو عدالت سے متعلق فقہی مسائل ہیں نا, ان میں بعض دفعہ امام ابو حنیفہ کی رائے کچھ اور ہوتی ہے اور ان کے شاگرد امام ابو یوسف کی رائے کچھ اور ہوتی ہے. شاگرد چھوٹے ہیں, ابو حنیفہ کیا ہیں, بڑے ہیں, لیکن فقہ حنفی میں اصول ہے عدالتی فیصلوں سے متعلق اگر امام ابو حنیفہ کی رائے اور امام ابو یوسف کی رائے میں اختلاف ہو جائے تو ابو یوسف کے قول پہ فتویٰ دیا جائے گا, امام ابو حنیفہ کے قول پہ فتویٰ نہیں دیا جائے گا. سوال پیدا ہوتا بھائی آپ تو امام حنیفہ کو مانتے ہو, آپ تو کہہ رہے ہو ہم فقہ حنفی, ہم تو ان کی اتباع کرتے ہیں, تو ان کے شاگرد کو کیوں لے رہے ہو؟ تو ہدایہ میں اس کا جواب لکھا ہے لیس الخبر کالمعاینہ, کہ امام ابو یوسف جج رہے ہیں,
جبکہ امام ابو حنیفہ نے تو بادشاہ کے اصرار کے باوجود بھی جج بننے سے انکار کر دیا. بادشاہ نے لالچ بھی دی, کوڑے بھی لگائے, امام صاحب نے کہا نہیں بنوں گا میں, جج نہیں بنوں گا میں, قاضی نہیں بنوں گا. اس میں بہت ساری حکمتیں تھیں. امام ابو یوسف پریکٹیکلی قاضی رہے ہیں وہ. تو کہتے ہیں جنہوں نے پریکٹیکل کر کے دیکھا ہے نا, عدالتی مسائل میں رہے ہیں, ان کی رائے زیادہ مستند ہے. کیونکہ بعض رائے ایسی ہوتی ہیں آپ کو تجربہ ہے نہیں, تو آپ وہ رائے تو دے دیتے ہو لیکن سوسائٹی میں وہ چلنے والی نہیں ہوتی. جیسے امام ابو حنیفہ کا موقف کیا ہے, 2 گواہ جب کسی کے دعوے پہ پیش کیے جائیں گے, وہ دونوں کا پورا نیک ہونا ضروری ہے, کسی بھی گناہ میں وہ مبتلا نہ ہو, نیک گواہ ہوں. اب امام ابو یوسف نے دیکھا بھائی ایسے تو بہت سارے لوگوں کے حقوق ضائع ہو رہے ہیں, اس نے اس کے پیسے کھا لیے, 2 بندے لے کر آیا, ہمیں یہ پتہ ہے سچے ہیں, لیکن ہر سچا ہر طرح سے نیک تھوڑی ہوتا ہے. کسی کی یعنی داڑھی تو اس زمانے میں سب رکھا کرتے تھے, کسی میں کوئی خرابی کسی میں کوئی خرابی. تو ان کا فتویٰ یہ ہے کہ بھائی 2 آدمی بس اتنا ہونا کافی ہے کہ لوگ ان کو سچا کہتے ہوں, نیک ہونا ضروری نہیں ہے, سچا ہونا کافی ہے. اب عدالتوں میں کیا یہ چل رہا ہے نیک ہونا ضروری ہے؟ نہ بھائی, سچا ہونا. بطاقة يوكارد الائتمانية من إمكان تغنيك عن الكاش في السفر وتعطيك 2% كاش باك على مشترياتك الدولية. حمل تطبيق إمكان واطلب طاقتك الحين. جو جنت میں جانے کے لیے میں اکثر نام بتاتا رہتا ہوں, وہ 4 آدمی ہر جگہ گواہی دینے کہاں جا سکتے ہیں آپ؟ کیا خیال ہے بھائی؟ پھر ایک کو میں نیک سمجھ رہا ہوں, دوسرا کہہ رہا ہے یہ نیک نہیں ہے. تو پریکٹیکلی امام ابو یوسف کے قول کو لیا گیا ہے, سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے. اسی طرح دیکھو فقہ حنفی نے چونکہ دنیا پہ حکومت کی نا, امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نکاح میں بھی 2 گواہوں کا نیک ہونا ضروری ہے, جبکہ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں نیک نہ بھی ہو تو نکاح ہو جائے گا, شرابی کبابی بھی ہو, بے نمازی بھی ہو, نکاح ہو جائے گا. امام شافعی ہمارے لیے 100 بار قابل احترام ہے, لیکن پریکٹیکلی امام شافعی کا یہ قول سوسائٹی میں چل سکتا ہے؟ بھائی کہاں سے دولہا نیک گواہوں کو لے کر آئے گا بھائی؟ خود نیک نہیں ہے وہ, 40 سال میں شادی کر رہا ہے, اللہ کرے گناہ نہ کیا ہوں, ہم تو اچھی نیتی کرتے ہیں, اچھی. تو ایک منٹ بیٹا, تو اس لیے کچھ چیزیں پریکٹیکلی نہیں ہوتی ہیں, تو وہ پھر سوٹیبل نہیں ہوتی سوسائٹی کے لیے. تو اس لیے بار بار ایک بات میں دہراتا ہوں, جو جس کی فیلڈ ہے, فتویٰ مفتیوں کی فیلڈ ہے, وہی اس میں رائے دے سکتے ہیں. اس میں مناظر اور اس جو دیگر مذہبی اسکالر ہیں, داعی ہیں, ان کی رائے کا اعتبار نہیں ہے. اسی طرح دعوت یا مناظرہ, دعوت سے ہٹ کے الگ چیز ہے مناظرہ, یہ مناظروں کی فیلڈ ہے, تبھی میں مناظرہ نہیں کرتا.